بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کا جو ہفتہ ہے یہ چلے گا 23 مارچ سے لے کر 30 مارچ تک۔ یہ ہفتہ بڑے دنوں سے آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ایک بہت زیادہ گیم چینجنگ ہفتہ ہے، گیم چینجنگ مہینہ ہے، اور اس مہینے کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے ہم اس پر پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ جو سارا گرہنوں کا سیزن تھا، سارا ریٹروگریڈ کا سیزن تھا، اب وہ ایکومولیٹ ہو گیا ہے یہاں پر۔ اس ہفتے کی جو پلانیٹری پوزیشنز ہیں یا جو کلائمیٹ ہے، کاسمک کلائمیٹ ہے، وہاں جو آسمانی کونسل کے جو فیصلے ہیں اس کو سمجھ لیجیے کہ اب ایک سٹیج سیٹ ہو گیا ہے۔ آنے والے 2 مہینے ہمارے لیے کچھ اس قسم کے 2 مہینے ہیں کہ جو آپ کی سوچ سے بھی باہر کی باتیں ہوں گی۔ یہ قدرت کا قانون ہے، اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ 2019 کے بعد جو پلانیٹری پوزیشنز ہیں، 5 سال بعد، 6 سال بعد، اب وہ پلانیٹری پوزیشنز اس طرح سے ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہیں۔ بہت سمجھ لیجئے عید کے دن ہے، نئے چاند اس ہفتے ہونا ہے۔ چاند مبارک آپ سب لوگوں کو۔ باتیں ہمیں پازیٹیو کرنی چاہیے، آپ کو پازیٹیوٹی دینی چاہیے، جو کہ آپ کے جو انڈیویجول ذائچہ ہے اس میں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں پازیٹیوٹی آپ کو دوں، لیکن آپ کو ایک ریالٹی چیک بھی دینا ہے۔ اس انٹرو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے یا ہو کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے جیسے آپ جانتے ہیں وینس اور مرکری ریٹروگریڈ ہیں، اب وہ ایریز سے اس ہفتے ٹرانزٹ کر کر دونوں پلانٹس جو ہیں یہ پائسس میں ایک دفعہ پھر آ جائیں گے نامکمل کو مکمل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد 29 تاریخ کو جو 9 کو لگے گا سورج گرہن، اور اس کے بعد 30 تاریخ کو نیپچون جو ہے وہ بہت سالوں بعد، 14-15 سال بعد پائسس سے نکل کر ایریز میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایک ٹائم ہے نئے دور کا، نئے حالات کا، نئے ماحول کا۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ دور جو ہے یہ اوورآل، میں پاکستان کی بات نہیں کری، اوورآل دنیا کے لیے ایک مشکل ترین وقت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ وائلنس بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے پچھلے ہفتے کی ساری خبریں، اور اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیے۔ یہ جو چیز ہے، وائلنس کی جو کہانی ہے، یہ اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ اضافہ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن کوئی آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی میرے حساب سے چیزیں سیٹل نہیں ہوئی ہیں۔ ابھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو وائلنس آل اوور دا ورلڈ ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اب جس دور میں ہم داخل ہوئے، اگلے 1-1.5 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ حالات دنیا کے لیے سیاسی طور پر اور اوورآل شدید ترین مشکلات کا شکار ہوں گے۔ بہت کچھ بدلتا نظر آئے گا آپ کو، اور بہت کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے 2 سالوں کی جو 2 سال پچھلے جو گزشتہ 2 سال ہے، اس میں جو کچھ ہوتا رہا، جو کچھ سیاسی اور پولیٹیکل اور وار کے جو حالات جیسے بھی بنتے رہے، وہ اب ایک ایسے پوائنٹ پر آ جائیں گے جہاں پر چیزیں جو ہیں وہ وار کی طرف جاتی نظر آتی ہیں، جنگوں کی طرف جاتی ہیں، فائنل جنگ جس کو ہم کہتے ہیں، آخری جنگ۔ اب ہم آخری جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ایک بات، جب 2 ہاتھی کی لڑائی ہوتی ہے نا، تو سب سے زیادہ نقصان گھاس کا ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے، جنہیں مہنگائی بھی دیکھنی پڑتی ہے، انفلیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے۔ اب جو یہ واٹر سائن ہے، واٹر سائن اور فائر سائن، یہ دونوں سائنز جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہوں گے۔ مطلب آگ اور پانی، ان کے آفات بھی آ سکتے ہیں، ان کے حادثات بھی آ سکتے ہیں، سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل۔ آگ اور پانی اس کا کھیل ہے۔ میں نے آپ کو 2 مہینے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مارچ کے مہینے میں اور اس سال کے زیادہ تر مہینوں میں آگ اور پانی کا کھیل چلے گا۔ سو اس ہفتے آپ یہ دیکھیں گے، اس ہفتے کے بعد یہ ہفتہ سٹیج سیٹنگ کا ہفتہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ہفتے آپ کو نظر کریکس سمجھ، جیسے ایک چھت گرنے سے پہلے کریکس کی آوازیں آتی ہیں نا، دنیا بھر میں جہاں بھی حکومتیں کمزور ہیں ان حکومتوں کا فال آپ کو نظر آئے گا۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کسی بہت کمزور حکومت کا دنیا میں کہیں گرنا دیکھیں۔ اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ فائر وال کی ٹائپ چیزیں جو عوام کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں، یہ سب خود ہی کریک ہو جائیں گے۔ آپ کو ان میں کریکس نظر آئیں گے۔ یہ بھی کنٹینیو نہیں کر سکتے کیونکہ نیٹ ورکنگ بہت فاسٹ ہو رہی ہے، انفارمیشن کا فلو بہت فاسٹ ہو رہا ہے، لہٰذا جو بھی قدغنیں ہیں، جو بھی رکاوٹیں لگائی گئی ہیں وہ بھی ختم ہوں گی، اور جو موجودہ سسٹم ہے اس کا چلنا بہت مشکل لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے۔ اور
اس کا اس طرح اس شکل میں چلنا بہت مجھے مشکل لگتا ہے، اور اس آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نئی جنگوں کا خوف بھی اس ہفتے آپ کو نظر آئے گا. ایسے لگے گا جیسے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ اب یہ جنگ ہوگی اور اب یہ جنگ ہوگی، اور جیسے فوجیں سرحدوں پر آ جاتی ہیں. تو ہمیں بھی بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی مجھے لگتا ہے کہ جنگ کی کیفیت ہو سکتی ہے، وار کے جیسے سائرن بج سکتے ہیں. وار ہوتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن جنگ کے سائرن بہت دکھائی دیتے ہیں، اعلان بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. اور ایک یہ بات جو میں اس ہفتے اس مہینے کے بارے میں آپ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ چیزیں جو شروع ہوئی تھیں اب ان کے ختم ہونے کا ٹائم ہے. اس کے بعد اگر سیاسی طور پر دیکھیں تو ہلچل بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے، بہت زیادہ ہلچل ہے اور پیس نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ پریشر سے کسی کی کمر ٹوٹ سکتی ہے. زیادہ پریشر اب یہ سرکار یا اس سرکار یا جو بھی اس وقت لوگ ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ سرکار ہے، ان کا یہ پریشر برداشت کرنا بہت مشکل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ پریشر برداشت ہو سکے گا. اس کے بعد سب کو میں انڈیویجول بتاؤں گی سورج گرہن کے بارے میں. یہ سورج گرہن بہت اسٹرانگ ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. گرہن کیسے لگتے ہیں، کیوں لگتے ہیں، ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم پچھلے چاند گرہن کے حوالے سے بات کر چکے ہیں. یہ جو چاند گرہن ہے یہ ایریز میں لگنا ہے، آخری ایریز میں یہ لگے گا. اس کے بعد بہت سالوں بعد ایریز میں لگے گا. اب اس کے بعد جتنے بھی گرہن ہیں چاہے سورج کے وہ اور چاند کے، وہ پائسس اور اس کے ایکسس پر لگیں گے، پائسس اور ورگو میں لگیں گے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں جو ہوتا ہے نا آخری مرحلہ، اس میں داخل ہو رہے ہیں. چاہے وہ جنگ کا آخری مرحلہ ہے، مشکلات کا آخری مسئلہ، یہ سمجھ لیجیے ڈارکسٹ بفور دا ڈان. یہ وہ ٹائم ہے، صبح سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. سو ہم جا تو طلوع آفتاب کی طرف ہی رہے ہیں، مگر obviously this is very difficult. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اور یہ جو وقت ہے اس میں ہمیں صرف گراؤنڈڈ رہنے کی ضرورت ہے. اس ہفتے چاند طلوع ہوگا، نیا چاند، عید کا چاند. تو چاند رات سب کو مبارک. اور جو یہ چاند رات ہے اس میں بس احتیاط کیجیے گا، خوشیاں منائیے گا. اور جو یہ چاند رات ہوتی ہے یہ عبادت کی، دعاؤں کی رات بھی ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی ہوتی ہے. مزدور کو اس کی مشقت ملتی ہے. تو اپنی دعائیں جھولیاں بھر بھر کر مانگیے گا، اور مجھے اور میری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب چلتے ہیں انڈیویجول سائنس کی طرف، اور سب سے پہلے ایریز. ہمارے ایریز دوستوں کو سب سے پہلے سالگرہ مبارک. یہ ہفتہ جو ہے 23 سے 30 تک کا ہفتہ، یہ ایریز لوگوں کی سالگرہ کا ہفتہ ہوتا ہے. جتنے بھی ایریز لوگ ہیں جن کی اس ہفتے سالگرہ ہے ان کو سالگرہ بہت بہت مبارک. اور ساتھ میں یہ دعا بھی کہ آپ کے لیے جو یہ سال شروع ہوا ہے اس میں آپ کی بہت ساری دعائیں پوری ہوں. آپ کے لیے یہ ٹائم جو ہے اس میں مجھے بہت ساری، یہ ہفتہ آپ کے لیے بے پناہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم بات کرنے لگیں تو آپ کے سائن پر ہی کتنا لمبا اور گھنٹوں کا ٹائم گزر جائے. بٹ بریفلی آپ کو بتاؤں گی، ٹو دا پوائنٹ چیزیں آپ کو بتاؤں گی. پہلی بات تو یہ اس ٹیکنیکل باتیں ہیں کہ آپ کے گھر میں سے وینس اور مرکری آپ کے گھر میں ریٹروگریڈ تھے، تو وہ آپ کے گھر سے نکل کر آپ کے 12ویں گھر میں چلے جائیں گے. آپ کے گھر میں سن جو ہے اس کو گرہن لگے گا نئے چاند پر، اور اس کے بعد نیا چاند طلوع ہو جائے گا اور گرہنوں کا سیزن ختم ہو جائے گا. آپ کو اس سارے ٹائم پہ ایک بات کا دھیان رکھنا ہے. کہتے ہیں نا کہ جو میٹھے سے مر جائے اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے. سو آپ کے ارد گرد جو حالات ہیں وہ آپ بڑے آرام سے، بڑے پیار سے ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. زیادہ آپ نے اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھنا ہے، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے جہاں پر آپ کی پوزیشن تھوڑی سی سینسٹیو ہے. آپ تھوڑا سا ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، آپ تھوڑا سا لوگوں کی باتوں سے ہرٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ آرام سے جو ہے اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھ کے لفظوں کا قاضی بننے کی کوشش کیجیے گا، لفظوں سے چیزوں کو حل کر لیجیے گا. اس ہفتے ایسے لگتا ہے
کہ جیسے میں نے کہا نا آپ سینسیٹیو لگتے ہیں کیونکہ ماضی کسی طرح سے آپ کے ذہن میں کھلا ہوا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم نے اپنے ماضی کی ہرٹ دکھ غم پیچھے پھینک دیے ہوتے ہیں, ایک دم سے وہ اچانک کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. تو آپ نے وہ ڈور کوشش کریں بند رہے, اور اگر کھل جائے تو اس کو کسی طرح سے سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ اگر آپ اس چیز کا شکار ہو گئے کہ میرے ساتھ یہ ہوا, اس نے برا کیا, اس نے برا کیا, یہ سارا ماضی کی اگر ونڈو کھل گئی تو آپ بہت پریشان رہیں گے, اور عید کا دن جو ہے اس میں بھی آپ کو ماضی یاد آتا رہے گا, اور عید کی چھٹیوں میں آپ پریشان رہیں گے. یہ ہفتہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں پہ رومانس کی بڑی اسٹرانگ کیفیت نظر آتی ہے. اگر آپ سنگل ہیں اور آپ کو محبت کی تلاش ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یور لو از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. سورج گرہن آپ کے گھر میں لگ رہا ہے, سورج گرہن 29 کو لگے گا. آپ ٹائمنگز دیکھ لیجیے گا اپنے حساب سے, ملک میں جہاں بھی آپ ہیں, دنیا میں جہاں پر بھی آپ ہیں, اپنا ٹائم دیکھ لیجیے گا. سورج گرہن کا جو ٹائم ہے اس میں آپ نے ریچولز, سولر ایکلپس کے کچھ ریچولز ہوتے ہیں, جیسے مسلمان ہیں ان پر 2 نفل واجب ہو جاتے ہیں, اور استغفار کی تسبیح پڑھی جاتی ہے, وہ کیجیے گا, اور جو صدقہ خیرات آپ کر سکتے ہیں آپ وہ کیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسے دور میں ہیں, یہ یاد رکھیے گا, جہاں پہ بندہ ٹرانسفارم ہوتا ہے, پوری شخصیت تبدیل ہوتی ہے, پورے اس کا شخصیت تبدیل ہوتی ہے, اور اس کی شخصیت میں پازیٹیو چینجز آتے ہیں, منزلیں نئی ہوتی ہیں, راستے نئے ہوتے ہیں, دوست نئے ہوتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں بہت سارا پرانا کلٹر آپ کی زندگی سے نکل گیا, چاہے آپ چاہتے تھے یا آپ نہیں چاہتے تھے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جن کی ضرورت نہیں تھی یا جو آپ کو تکلیف دے رہی تھیں وہ آپ کی زندگی سے نکل گئی ہیں. لہٰذا اپنا یہ جو ہفتہ ہے اس میں آپ نے کچھ میڈیٹیشن اور عبادت زیادہ کرنی ہے, اور میڈیٹیشن اور عبادت میں ایک صدقہ ڈیلی بیسس پر دیجیے گا, اور ایک آپ نے صدقہ ہم آپ کے دیکھیں گے ڈیوائن میسج میں کیا نکلتا ہے وہ کریے گا. اور دوسرا یہ کہ اپنا پتھر پہن لیجیے گا. آپ کا پتھر جو ہے وہ اگر آپ روبی پہن لیتے ہیں یا سٹرن پہن لیتے ہیں وہ ہم لکی بھی دیکھیں گے, بٹ دس ٹائم جو اگر آپ سٹرن پہن لیتے ہیں یا آپ روبی پہن لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. آپ نے اس کے بعد نیپچون بہت تھوڑا طویل ہو رہا ہے لیکن بات نہیں اتنی زیادہ, میں کیا کروں. جو نیپچون جسے ہم خوابوں کا, ڈریمز کا, ایلیوژنس کا پلانٹ کہتے ہیں, وہ اس نے گزارے کوئی 15-16 سال آپ کے 12ویں گھر میں گزارے ہیں, اور اب اس ہفتے 30 تاریخ کو وہ آپ کے گھر میں آ جائے گا. آتا رہے گا, پھر چلا جائے گا, پھر آئے گا, چلا جائے گا, بٹ ٹیکنیکلی نیپچون جو ہے وہ ٹرانزٹ کر گیا ہے ایریز میں. اس پر میں کوشش کروں گی آپ کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بناؤں, کیونکہ یہ بہت بڑی کاسمک تبدیلی ہے کہ نیپچون آپ کے گھر میں آ گئے. سو آپ کے گھر میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, سو جب اتنا کچھ کاسمک انرجی اتنی زیادہ ہو, وائبز اتنی اسٹرانگ ہو, تو اس وقت میڈیٹیشن, عبادت, صدقہ, زکوٰۃ, جو بھی آپ کر سکتے ہیں خیرات وہ کیجیے, اور اچھے کی امید رکھیے, کیونکہ جو بھی قدرت کا ایک نظام ہے اپنے حساب سے چلتا ہے. قدرت کے جب یہ دن آتے ہیں تو یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں, آپ کے اچھے کے لیے ہوتے ہیں, آپ کے اچھے مستقبل کے لیے ہوتے ہیں. سو گیٹ ریڈی فار ویری پازیٹیو تھنگس, گیٹ ریڈی فار لو اینڈ ایسی چیزیں جو آپ کو بہت زیادہ عروج پر لے جائیں. آپ کی پازیٹیو جو اس ہفتے کی پازیٹیو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا اس ہفتے قدرت آپ سے ایسے کنیکٹڈ ہے کہ آپ بنا لڑے جنگیں جیت جائیں گے. جو فوجیں ہیں وہ سرحدوں پر, سمبولیکلی بات ہوتی ہے نا کہ فوج آپ کے سامنے ہار قبول کر کے بنا جنگ واپس لوٹ جائے گی, اور اس کی وجہ شاید آپ کی اسٹریٹجی ہے, آپ کی پلاننگ ہے, آپ کی جو بھی ہے, شاید آپ ہیں, آپ کو دیکھ کر دشمن کی فوج خود ہی واپس چلی جائے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس ہفتے بھی, لاسٹ ویک بھی آپ کو یہی بتایا تھا, اس ہفتے بھی ٹرسٹ نہیں کرنا, کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا, کیونکہ جو ٹرسٹ کرنا ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی بہت قابل اعتبار بن کے آپ کے اعتبار کو دھوکہ دے. آپ کی لو وائب بہت اسٹرانگ ہے, یوں لگتا ہے کہ یہ ہفتہ ان لوگوں کے لیے جنہیں لو کی تلاش ہے یا جو محبت چاہتے ہیں, ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رومانس کسی نہ کسی صورت داخل ہوتا دکھائی دیتا ہے. آپ کا لکی پتھر, میں نے آپ کو کہا تھا روبی پہنیے گا, تو روبی ہی آپ کا لکی پتھر دکھائی دیتا ہے. روبی کا آپ تھمبل بھی لے سکتے ہیں, اس طرح سے روبی کے بریسلیٹس بھی مل جاتے ہیں, راک کے بریسلیٹس مل جاتے ہیں,
ایک بریسلیٹ اپنے ریسٹ کے گرد باندھ لیجئے تقریباً 1-1.5 مہینہ. آپ کا جو لاکی چارم دکھائی دیتا ہے وہ جیسے آپ سمجھتے ہیں نا ایک تلوار آپ نے دیکھی ہوگی، یہ جو تلوار کی ایک امیج یا ڈیکوریشن میں وہ آپ کے لیے پازیٹیو انرجی لا رہا ہے. اس کو اپنے جیسے بریسلیٹ میں یا کی رنگ میں ایک چھوٹی سی تلوار جو ہے وہ ایڈ کر لیجئے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کیڑے مکوڑوں کو شکر یا چینی ڈالیں منگل اور جمعے کے روز، ٹیوزڈے اینڈ فرائیڈے کو. اگر آپ چینی یا شکر ڈالتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہترین رہے گا. اور اس کے ساتھ جو میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے معاف کرنے کے لیے دل بڑا کریں مگر دوبارہ اعتبار کی حماقت مت کریں. اب موو کرتے ہیں ٹارس کی طرف. ایریز دوستوں، میں ایک بات آپ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ رہ گئی تھی کیونکہ آپ کی باتیں اتنی زیادہ تھیں. ایک اہم بات جو ایڈ کرنا تھی یہاں پر وہ اپنے ایریز دوستوں کے لیے وہ یہ کہ سال میں ایک دفعہ چاند طلوع ہوتا ہے ہر برج کے گھر میں. تو یہ جو نیا چاند ہے شوال کا اور عید کا یہ آپ کے اپنے گھر میں طلوع ہوگا. تو جب چاند کے طلوع ہونے کی اناؤنسمنٹ ہو دیکھ لیجئے گا جیسی چاند کی پیدائش ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے ایک ایسی ونڈو اوپن ہوتی ہے کہ جہاں آپ بیٹھ کر اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں. یہ وش فلفلمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے. جیسے میں مسلم طریقہ کار بتاتی ہوں کہ اس میں ہم 2 نفل حاجت کے پڑھتے ہیں اور اپنی جو بھی خواہش ہے جو بھی حاجت ہے اس کو اپنے رب کی سپرد کرتے ہیں اور اس پہ ورکنگ کرتے ہیں 6 مہینے کے لیے. تو 6 مہینے میں آپ کی وہ حاجت پوری ہو سکتی ہے. تو یہ ایک آپ اگر ریچول کر لیں، نیو مون ریچول اگر آپ کر لیتے ہیں تو اور بھی اس کو اسٹڈی کر لیجئے گا کہ نیو مون ریچولز کیا ہوتے ہیں کیونکہ یہ نیو مون ایریز میں ہے، ایریز دوستوں کے لیے. تو یہ قدرت آپ کو موقع فراہم کر رہی ہے وش فلفلمنٹ کا. سو اس کو یاد رکھیے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو وقت ہے 23 سے 30 تک کا جو یہ ہفتہ ہے اس میں پہلی بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رولر وینس ریٹروگریڈ ہے اور وہ آپ کے 12ویں گھر سے ٹرانزٹ کر کے آپ کے چلا جائے گا 11ویں گھر میں، پائسس میں چلا جائے گا اور وہاں پہلے ہی بہت سارے پلانیٹری ایکٹیویٹی چل رہی ہے. سو یہ جو ٹائم ہے نا آپ کے لیے پلانیٹری ایکٹیویٹی کا یہ بہت معنی خیز ہے. یعنی کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ نامکمل تھا، کوئی پرابلم چل رہی تھی، کچھ ایشوز چل رہے تھے تو وہ ان کے سلیوشنز کا یہ ٹائم ہے. آپ کو اپنے رولر کے ڈائریکٹ ہونے کا ویٹ کرنا ہے. جب آپ کا رولر وینس ڈائریکٹ ہو جائے گا اس پہ چیک رکھیے گا. ہم تو خیر آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کا رولر ڈائریکٹ ہوگا تو آپ کی زندگی میں پازیٹیو تبدیلی آئے گی. اگر کوئی چیزیں الجھا رہی ہیں یا آپ کو پریشان کر رہی ہیں تو اس سے آپ تھوڑا سا درگزر کر دیجیے. درگزر کرنا، معاف کرنا، فرگیٹ کرنا، فرگیو کرنا. یہ فرگیٹ تو ہمارے ٹورس دوست نہیں کر سکتے لیکن فرگیو کر سکتے ہیں. سو اسے فرگیو کر لیجیے گا. اور آپ نے کنورسیشنز جو ہے نا ان سے ذرا دور رہنا ہے. کنورسیشنز یا بحث مباحثہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کے ارد گرد لوگوں کا موڈ ایسا ہو کہ کنورسیشن جو ہے وہ گرم ہو جائے، ہیٹڈ ہو جائے، جھگڑا بن جائے. سو کنورسیشنز میں بل تو پڑے نا اور یا پھر اس کو تھوڑا سا اوائڈ کیجیے. اور یہ ہفتہ جو ہے یہ چونکہ اس کی پلانیٹری پوزیشنز ایسی ہیں کہ آپ کو کوائٹ خاموش سی ریفلیکشن کرنی، یعنی کہ اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے حالات کے بارے میں کام ڈاؤن ہو کر سوچنا ہے. آپ کے 12ویں گھر میں بہت ایکٹیویٹی ہے. 12واں گھر روحانیت کا گھر بھی ہوتا ہے، ہمارے لاشعور کا گھر بھی ہوتا ہے. سو آپ کے لاشعور میں آپ کے 12ویں گھر میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. آپ کو کئی طرح کے سولوشن، کیونکہ 12ویں گھر میں جب اتنی ایکٹیویٹی ہو اور سورج گرہن ہو تو آپ کنیکٹ ہوتے ہیں اپنے لاشعور کے ساتھ اور یونیورس کے ساتھ. سو آپ کو بہت ساری ایڈوائزز، بہت سارے ڈریمز، بہت ساری آپ کو انفارمیشنز حاصل ہو سکتی ہیں. سو یہ ایک مسئلہ ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کے کچھ ٹاکسک فرینڈز، کچھ ایسے دوست جو جیسے تھوڑے جیلس طبیعت کے ہوتے ہیں یا اپنے حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، جن میں ٹاکسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا ٹائم خراب کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد آپ کا رولر وینس اور نیپچون کا کنجنکشن بھی ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ دیر کین بی اے اسپیشل پرسن اراؤنڈ یو. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ہفتے جو کوئی اسپیشل پرسن ایک دم اچانک آپ ریئلائز کریں کہ ایک عام سا شخص جو ہے یہ کچھ خاص بھی دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی شیک اپ آپ کی زندگی میں لگتی ہیں. تھوڑا سا ہل جل بہت زیادہ ہے حالات میں، ماحول میں، لوگوں کے ٹیمپرامنٹ میں اور موڈز میں. سو آپ
اس کو جتنا سوچیں گے، جتنا وری کریں گے، اتنے پریشان ہوں گے. سو کل کی، پرسوں کی، ترسوں کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے پریزنٹ مومنٹ میں رہیے اور پریزنٹ مومنٹ میں جینے کی کوشش کیجیے. بہت زیادہ سوچنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور اس ہفتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو چیزیں میسڈ اپ لگیں، آپ کو لگے کہ جیسے جو چیزیں رائٹ اینڈ رانگ، صحیح کو غلط سے مکس سب کچھ ہوا ہوتا ہے. جیسے کیچڑ نہیں ہوتا کہ مٹی اور پانی مل کر کیچڑ بن جاتے ہیں، اسی طرح سے ریالٹی، سچ اور جھوٹ آپس میں بہت زیادہ مکس ہوئے ہیں. سو ٹرائی اینڈ اوائڈ دس. اور اس کے بعد جو نیا چاند ہے یہ آپ کے 12ویں گھر میں ہے. سو یہ جو نئے چاند کا ٹائم ہے اور سورج گرہن کا ٹائم ہے، یہ روحانی طور پر اگر آپ کو روحانی منزل کرنا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو دیٹ از the ٹائم فار یو. چاند رات جو ہے وہ آپ کے لیے عبادت کی قبولیت کا ٹائم دکھائی دیتی ہے، یعنی عبادت کا ٹائم دکھائی دیتی ہے. سو آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی میس نہیں کرنا، ذہن کو اپنے الجھانا نہیں ہے. اس میس کی بجائے کوشش کریں کہ آپ کمفرٹیبل اپنے آپ کو رکھیں اور اپنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ میڈیٹیشن میں گزاریں، خاموشی میں گزاریں اور سوچتے ہوئے گزاریں کہ کون کیا ہے، کیونکہ یونیورس آپ سے کنیکٹڈ ہے. یونیورسل انفارمیشنز آپ کو مل رہی ہیں، آپ انہیں آگے سے ریسیو کس طرح سے کریں، دیٹ از دا ٹاسک. تو اپنے آپ کو اس میں کوشش کیجیے گا. اور ان دنوں میں آپ اپنا لاکی سٹون جو کہ ایمرلڈ بنتا ہے، ایمرلڈ پہن لیجئے یا پھر روز کوارٹز پہن لیجئے. یہ آپ کا لاکی پتھر ہے. میرے خیال میں آپ روز کوارٹز پہن لیجئے. روز کوارٹز اگر گہرے رنگ کا آپ کے پاس ہو تو آپ نے اس ہفتے روز کوارٹز پہن کر رکھنا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ فروٹفل ہوں گی. جو بھی انویسٹ کیا ہے، چاہے ٹائم ہے، چاہے ایموشن ہے، چاہے لو ہے، پیسہ ہے، جو بھی انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے وہ آپ کو دگنی ہو کر واپس مل سکتی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی، لوگوں کا بیڈ بیہیویئر ہے، لوگوں کا آپ کی طرف تنزیہ یا ٹاکسک یا ان پلیزنٹ سا رویہ ہے. اس ہفتے لوگوں کا لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو لو ہے اس کا سیکنڈ لیول دکھائی دیتا ہے. اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے بات چیت تک پہنچ جائے، یا بات کچھ آگے بڑھ سکے، یا اگر کچھ جھگڑے یا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں تو وہ دور ہو سکے. کیونکہ لو ایک ایسا ہاؤس ہے اس ہفتے آپ کا جو کہ بہتری کی صورت دکھا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ جو مرحلہ ہے وہ کراس ہو جائے گا. آپ کا لکی سٹون جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو ویسے بھی ہے، اور یہاں پر بھی آپ کا لکی سٹون روز کوارٹز آ رہا ہے. روز کوارٹز لیکن اگر آپ کو ہارٹ فارم میں مل جائے، دل کی صورت میں مل جائے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. اور اگر دل کی صورت میں نہیں ملے گا تو یہ ایک روز کوارٹز کی اس طرح بریسلیٹ ہوتی ہے جس میں سارے کلر کے روز کوارٹز مل جاتے ہیں. یہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوگی. یہ آپ ویسے ہی اپنی زندگی میں ایڈ کر لیجئے. اور اس کے ساتھ ان دنوں میں اگر آپ روز کوارٹز کی بریسلیٹ پہنتے ہیں جس میں چاکرا کلرز ہوتے ہیں، 7 سترنگی بریسلیٹ ہوتی ہے اور جس میں روز کوارٹز ہوتا ہے، اگر آپ یہ پہن لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اس کی انرجی یہ صرف ہیلپ کرتے ہیں اسٹون. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جیسے کمل کا پھول. کمل کا پھول کسی بھی فارم میں آپ رکھ سکتے ہیں. یہ بھی کمل کا پھول ہے، یہ بھی کمل کا پھول ہے. کمل کے پھول کی جیولری مل جاتی ہے، امیج مل جاتا ہے. سو کمل کا پھول ڈھونڈنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ جو مسافر ہوتے ہیں، جیسے پناہ گاہیں ہوتی ہیں، جیسے مسافر خانے ہوتے ہیں جہاں پر کچھ ایسے لوگ جو نادار ہوتے ہیں یا مشکل میں ہوتے ہیں، کسی مسافر کی مشکل حل کر دیجئے. اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کا جو ہم سارے اس دنیا میں سیاح ہے. خدا ہمارا ٹریول ایجنٹ ہے جس نے پہلے ہی ہمارے راستوں، منزلوں، پڑاؤ کی بکنگ کر کے رکھی ہے. اس پر بھروسہ کریں اور زندگی سے لطف اندوز ہوں. زندگی بس ایک سفر ہے، لہٰذا آج زندہ رہو اور کل رب پر چھوڑ دو، اور مسافر کسی نادار مسافر یا ضرورت مند مسافر کی خدمت کیجیے. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے another important week. آپ کا جو پلانیٹری رولر ہے مرکری وہ کافی زیادہ ایکٹیویٹی شو کرتا ہے پورا سال، اور اس سال تو وہ کچھ زیادہ ایکٹیو ہے. سو ابھی یہ ہے کہ مرکری ریٹروگریڈ ہے آپ کا رولر، اور وہ آپ کے 11ویں گھر سے نکل کر آ جائے گا آپ کے 10ویں گھر میں.
آپ کے جو 10واں گھر ہے جو ہوتا ہے باپ کا گھر جس کو ہم کہتے ہیں، باپ کا، کاروبار کا، ریپوٹیشن کا، اسٹیٹس کا، پیسے کا، تو کریئر کا، تو اس گھر میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ایک بار پھر شروع ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کا اپنا رولر بھی وینس بھی آگے آپ کے 10ویں گھر میں. آپ کو یہ جو 23 سے 30 تک کا ہفتہ ہے، یہ ہفتہ آپ کے لیے بے پناہ اہم ہے. اس میں آپ نے جو آپ کا سینٹر سٹیج ہونا چاہیے نا آپ کی زندگی کا، وہ فائنینشیل مینجمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد رائٹ فائنینشیل ڈسیشنز پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے. کیونکہ ہو سکتا ہے سب سے آپ کو انگزائٹی کا ایک پرابلم ہو جائے، گھبراہٹ، بے چینی، اور اس گھبراہٹ یا بے چینی سے کوئی فائدہ اٹھا لے، یا پھر آپ کوئی غلط ڈیسیشن لے لیں اس گھبراہٹ اور بے چینی کی وجہ سے. کوشش کیجیے گا کہ فائنینشیل ڈیسیشنز جو ہیں وہ آپ کا سینٹر سٹیج رہیں. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کو اپنی جو نیٹ ورکنگ ہے، جیسے آپ کو چیزوں کو آٹو پہ لگا دینا چاہیے، بہت ساری چیزوں کو، کیونکہ یہ ایک ہفتہ ایسا ہے جہاں پر آپ سے بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں. ذہنی طور پر آپ رانگ ڈیسیشن کر سکتے ہیں، رانگ بات کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ کہنا ہے، کسی کو کچھ کہہ دیا، اور آپ اس کا میسج اس کو، اس کا غصہ اس پر، اس طرح سے آپ کچھ ایسی غلطیاں کر سکتے ہیں جس کے لیے بعد میں پھر آپ کو احساس ہو. اپنے آپ کو ہر طرح کی غلطی سے بچانے کی کوشش کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ بات کرنے سے پہلے آپ 100 دفعہ سوچیں. اور خاص طور پہ ڈیجیٹل جو اگر آپ کا کوئی کام ہے، اگر آپ شیئرز میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ کرنسی میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ کسی بھی طرح سے فوریکس میں، کرنسی میں، کرپٹو میں کہیں پر بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت احتیاط سے کام کرنا ہے. اور اگر آپ کوئی کامنٹ کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل سے یا میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، تو سینڈ کا بٹن دبانے سے پہلے کئی دفعہ سوچ لیجیے گا. اور اگر آپ کو اس ہفتے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بار بار یہ بات ہے کہ اگر میں نے یہ بات نہ کی تو مجھے کچھ ہو جائے گا. لیکن آپ نے اسے روکنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے، کیونکہ کچھ ہے اس ہفتے جو آپ کو بے چین کرے گا، اور آپ چیزوں کو جیسے الٹ پلٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے ارد گرد کچھ انرجی ویمپائرز ہیں، جیسے انرجی ویمپائر سمبولیکلی، یعنی کہ لوگ آپ کو جیسے آپ کے اندر سے انرجی ڈرین کر لیتے ہیں، اور آپ بالکل جیسے ہو جاتا ہے انہیلدی فیل کرتے ہیں. یہ ایک لاشعوری طور پر ایسا ہو رہا ہے. آپ کو اپنی انرجی لیول جو ہے اس کو بحال رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ چیزیں جو لاسٹ مومنٹس پر ہیں، آخری لمحوں پر جو چیزیں ہیں وہ مکمل ہوں. پینڈنگ کر دیجیے گا، رش مت کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اہم چیزیں جو لاسٹ مومنٹ پر آپ کے پلانز ہیں، آخری لمحے سے پہلے ان میں کوئی پرابلم آ جائے. لاسٹ مومنٹ کی آپ نے، وہ جو کہتے ہیں نا لاسٹ فیو اسٹیپ، تو ان سے پہلے کچھ آپ نے اپنے آپ کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کے اس کی ایک وجہ، یہ جو ساری سچویشن ہے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا ٹاکسک قسم کا باس ہو. سمبولیکلی آپ کا باس ٹاکسک ہے، بلا وجہ کی اس ہفتے وہ آپ کو ایسی باتیں کر دے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، اور آپ یعنی ایک رانگ اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جائیں. آپ نے ٹاکسک سے، یا اس کو اور ایک علامتی طور پہ بات کرتی ہوں کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کے جو فادر ہیں وہ بلا وجہ آپ کے کام میں انٹرفیئر کرتے ہیں، یا بلا وجہ آپ کو کسی بات سے ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، کوئی باس اس طرح سے، اور آپ کا موڈ پورے ہفتے کے لیے خراب ہو جاتا ہے. اس کو آپ نے بہت زیادہ لک آفٹر کرنا ہے. اس کے بعد ایک لو کی سچویشن بھی اس ہفتے دکھائی دیتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک آپ کی یو کین فائنڈ یور لو ان جیسے سیمینارز ہیں، یا میٹنگز ہیں، یا گیدرنگ آف پیپل ہے، جہاں پر لوگ مینٹل جیسے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، مینٹل گروتھ کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی لائک مائنڈیڈ اس جگہ پر مل جائیں گے. جو اس ہفتے کا چاند گرہن ہے اور نیا چاند ہے، دونوں آپ کے 11ویں گھر میں طلوع ہو رہے ہیں. 11ویں گھر میں چاند گرہن کا ہونا اور نئے چاند کا طلوع ہونا یہ شیک اپ لے کر آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ علاقے جو ہیں جو 11ویں گھر سے وابستہ ہوتے ہیں، مثلا دوست ہو گئے، آپ کی ٹیم ممبرز ہو گئے، وہاں پر کچھ شیک اپس ہوں، اس کا دھیان رکھیے گا. اس کے بعد
آپ نے اپنے ارد گرد کی انرجی کو کلین رکھنا ہے، اپنے ارد گرد کی ہوا کو کلین رکھنا ہے، کینڈل جلائیے، خوشبو جلائیے، اپنے ارد گرد کی انرجی کو کلین رکھیے، اور اس کو کلین رکھیے، اور اپنا جو ایمرلڈ ہے یا اونیکس ہے یا جیڈ ہے وہ اپنے ساتھ کیری کیجیے، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ پینک لوگ آپ کی زندگی میں کریٹ کر رہے ہیں. پینک اس طرح ہے نہیں جس طرح لوگ کریٹ کر رہے ہیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو یہ جو ہفتہ ہے اس کے بعد اچانک سے ٹائم شروع ہوتا ہے. 7 اپریل کو آپ کا جو رولر ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایک بہت اچھا ٹائم شروع ہوتا ہے جہاں پہ چیزیں ایک دم کلیئر ہوتی ہیں، جیسے ایک اندھیرے کمرے میں ایک دم لائٹ جل جائے اور آپ کو واضح دکھائی دینے لگے. یہ کیفیت ہے. لیکن 7 اپریل کے بعد آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ وش فلفلمنٹ کا ہفتہ ہے. وش فلفلمنٹ یعنی کہ کسی بہت اچھی بڑی دلی خواہش کا پورا ہونا. یونیورس آپ کو کوئی ریوارڈ اس ہفتے دے رہا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی لوگوں کے جھوٹے وعدے ہیں، لوگوں کا آپ کو تنگ کرنا ہے، آپ کو مایوس کرنا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کو جان بوجھ کے لوگ بہت زیادہ امید دلا کر یعنی سیڑھی پہ چڑھا کر تو نیچے سے سیڑھی کھینچ لیتے ہیں. اس طرح کا رویہ ہے، لوگوں کو اوائڈ کیجیے گا. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں بہت زیادہ کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کو بہت محبت ہے وہی یہ سمجھے کہ آپ اس کی کیئر نہیں کرتے. اس طرح کا کچھ ہے. ابھی یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا لکی سٹون ایمرلڈ ہے یا اونیکس ہے، گرین کلر کا پتھر، تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ جو اس ہفتے کا ہے وہ پیریڈاٹ ہے. پیریڈاٹ ایک لاکی پتھر ہوتا ہے. دس از پیریڈاٹ. پیریڈاٹ ایک یہ پیریڈاٹ کا راک ہے، تھمبل ہے. اس طرح کا پیریڈاٹ آپ اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں. پیریڈاٹ آپ کو کی رنگز کی فارم میں مل جاتے ہیں، کئی طرح کی فارم میں مل جاتے ہیں. پیریڈاٹ اگر آپ اونیکس نہیں لے سکتے تو آپ پیریڈاٹ لے لیجئے، کیونکہ پیریڈاٹ ایمرلڈ سے سستا ہوتا ہے. ہر جیمنائی کے پاس ایک پیریڈاٹ ضرور ہونا چاہیے. آپ کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بیلنس، ترازو آپ کا بن رہا ہے، اور یہ ترازو کا جو لاکی چارم ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ آنے والے دنوں میں بیلنس تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے 1-2 مہینے کے لیے آپ کی زندگی میں. کبھی بہت زیادہ آپ مینٹل اس میں چلے گئے، کبھی بہت زیادہ ایموشنز اس میں چلے گئے. یہ جو آپ کا سلسلہ ہے اس کو آپ کو یہ جو انرجی ہوتی ہے ترازو کی، یہ لاشعوری طور پر آپ کو بیلنس میں رکھتی ہے. یعنی ایسا ترازو جس کے دونوں پلڑے برابر ہوں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ایسا صدقہ دیں جو بھوکے کا پیٹ بھر دے. غریبوں کا بھوکوں کا پیٹ بھرنا آپ کا اس ہفتے کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ بھی میسج ہے کہ لوگوں کو مہنگے سے مہنگا تحفہ دیں، جیسے کہ وقت، لائلٹی، آنیسٹی، اعتبار، عزت، ایمانداری اور سچی محبت. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 23 سے 30 تک، اس میں بہت ساری گڈ نیوز ہیں آپ کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ نیا چاند طلوع ہو رہا ہے، اور نیا چاند آپ کے 10ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے. اور نیا چاند طلوع ہونے کے ساتھ ہی یہ جو ایکلپس سیزن تھا جو آج جس نے آپ کو پریشان کر کے رکھا ہوا تھا 15 دن سے یا 1 مہینے سے، وہ ٹائم اوور ہو جائے گا. نیا چاند طلوع ہوگا. آبویسلی اس میں بلاسمک مون بھی ہوگا، جیسے 28 اور 29 کی تاریخیں ہوتی ہیں جب چاند کی پیدائش سے بالکل پہلے. وہاں پر آپ ریچولز بھی کر سکتے ہیں جو بلاسمک یا نئے چاند کے یا ہوتے ہیں، ریچولز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ عبادت کرتے ہیں اور اپنے سارے مسئلے اپنے اندر سے نکال کر اپنے رب کو دے دیتے ہیں. اس طرح کی جو میڈیٹیشنز ہوتی ہیں کینسر دوستوں کو بہت سوٹ کرتی ہیں. اس کے بعد جیسے ہی نیا چاند طلوع ہوتا ہے 10ویں گھر میں، آپ کی زندگی میں پازیٹیو ٹائم شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ٹائم چونکہ اس وقت آسمانی کونسل میں بہت سارے سلسلے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے. ظاہر ہے کہ ہر بندے کی زندگی میں پھر وہ وائبز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہر بندے کی زندگی میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اب جیسے مارس آپ کے گھر میں ہے، اور جو بلاسمک مون ہے یا جو ڈارک مون ہے وہ آپ کے 7ویں گھر میں ہے. یعنی کہ آپ کو اپنے ریلیشن شپس جو ہیں ان میں بہت زیادہ ہر طرح کا ریلیشن شپ، چاہے وہ دوستوں کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، لو کا ہے، پیرنٹس کا ہے، جو بھی ریلیشن شپ آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا وہاں برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے.
اور پھٹ نہیں پڑنا. سمٹائمز ہمارے کینسر دوست پھٹ پڑتے ہیں. ذرا خاموشی سے دیکھیے, ویٹ اینڈ واچ, ہر ریلیشن شپ میں, ہر راستے میں. اس کے بعد آپ کے ساتھ ارد گرد کے لوگ بہت ساری مائنڈ گیمز کرتے نظر آتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو جان بوجھ کے آپ کو ذہنی الجھنوں میں الجھایا جا سکتا ہے, مائنڈ گیمز کی جا سکتی ہیں, کیونکہ یہاں پر آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ آپ سے انسیکیور بھی ہیں, جیلس بھی ہیں, اور آپ کو یہ جیسے میسج دینا ہے کہ آئی ایم دا باس, اور آئی ایم دا باس, اور آپ کو نیچا دکھانا ہے. تو یا اس طرح سے آپ کو انسیکیور کرنا ہے, اس سے آپ ذہن میں رہیے گا. اور اس کے بعد ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ جن کو ہم استاد سمجھتے ہیں, یا جو استاد ہوتے ہیں, یا ٹیچرز, ایکچولی اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ٹیچرز ہو گئے یا استاد جیسے لوگ ہو گئے, وہ آپ کی طرف ٹاکسک ہو سکتے ہیں, کیونکہ ماحول ہی ایسا چل رہا ہے, حالات ہی ایسے چل رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اس وقت پریشانی کا شکار. تو جب آپ کا آپ کے استادوں سے سامنا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرنے کی, پازیٹیو انٹریکٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ ان کا جو موڈ ہے وہ تھوڑا سا ٹاکسک دکھائی دیتا ہے. اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو آرٹ کی طرف یا ڈیزائننگ کی طرف, یا آپ کا مائنڈ جو ہے یونیورس سے آرٹسٹک وے میں کنیکٹڈ ہے. آپ کو بہت سارے آرٹسٹک آؤٹ آف باکس آئیڈیاز مل سکتے ہیں, نئے آئیڈیاز مل سکتے ہیں, نئے لوگ, نئے ماحول کے ساتھ آپ چلنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ کے کریئر میں 10ویں گھر میں چاند گرہن ہے, سورج گرہن ہے, اور سورج گرہن جب 10ویں گھر میں ہوتا ہے تو یہ شیک اپ لے کر آتا ہے آپ کے کریئر میں, کام میں. اور جو میلز ہیں, مرد ہیں, باس ہیں, فادر ہیں, کیونکہ ہم باپ کا گھر کہتے ہیں, تو وہاں شیک اپس ہو سکتے ہیں. سو آپ کے جو بھی مرد آپ کی زندگی میں ہیں, باس ہیں, فادر ہیں, جو بھی ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ کے تعلقات بحال رہیں, یا آن اے سرٹن لیول بحال رہیں. اس کے بعد آپ نے جو مین چیز اس وقت نظر آتی ہے نا, ایسے لگتی ہے کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کا مائنڈ جان بوجھ کے ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں, یا انجانے میں ان سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سو آپ کا برین جو ہے نا پورا ہفتہ وہ کیوٹک رہ سکتا ہے یا میسڈ اپ رہ سکتا ہے. سو اس مینٹل کیوس سے آپ کو خود اپنے آپ کو کمفرٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ کتنا اپنے مائنڈ کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ میس اپ ہو. اس کے بعد آپ کا جو نیپچون ہے آپ کے 10ویں, یعنی کہ آپ کا جو 10واں گھر ہے, وہ بائی آل مینز یہ ہفتہ اور آنے والے بہت سارے ہفتے اہم رہنے والا ہے. اور 10ویں گھر کے معاملات ہوتے ہیں آپ کی ریپوٹیشن, آپ کا کریئر, آپ کے تعلقات, جو آپ کے باپ کا میلز کے ساتھ آپ کے تعلق, اور آپ کی شہرت. سو اس حوالے سے آپ کو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے اگلے کچھ ہفتے. سو اور اس کے لیے اگر آپ کو پرل مل جاتا ہے, چاہے وہ اوشن پرل ہو, چاہے وہ کوئی بھی پرل ہو, پرل آپ کو چاہیے, فارمی ہی پرل مل جائے, ایک پرل ضرور پہن کر اپنے پاس رکھیے. وہ تقریباً 1-2 ہفتے وہ آپ کے لیے کافی زیادہ سوٹیبل رہے گا. آپ کا جو پازیٹیو انرجی اس ہفتے کی کہہ رہی ہے کہ آپ ایک یونیورس اس ہفتے آپ کو کوئی نیا راستہ, کوئی نیا انعام, کوئی نئی منزل, کوئی نئی محبت, کوئی نیا راستہ, سم تھنگ نیو اینڈ ویری بگ اینڈ ویری پازیٹیو آپ کو قدرت کی طرف سے فراہم ہو سکتی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی جو ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے تھے, آستین کے سانپ, وہ سانپ جو اپنے خود پال کے رکھیں. تو بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی آپ کو بہت خوبصورت لگتے تھے اور اس ہفتے ثابت ہوں گے کہ وہ تو آستین کا سانپ ہے. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کی لو جو ہے جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. شاید یہی ہے کہ آپ سن نہیں پا رہے یا آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اس طرح کے میسیجز, بٹوین دا لائن میسیجز مل رہے ہوں. دھیان رکھیے گا. آپ کا لکی اسٹون, ویسے تو جو یہ والا ٹائم گزر رہا ہے, اسٹریسفل ٹائم گزر رہا ہے دنیا پوری کے اوپر, اس میں آپ کو پرل چاہیے, پرل موتی جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن اس ہفتے آپ کو گارنیٹ کی ضرورت ہے. گارنیٹ اس طرح کا ایک پتھر ہوتا ہے, تھمبلز میں بھی ملتا ہے, تھمبل ایزیلی مل جاتے ہیں. تو گارنیٹ جو ہے تھمبل فارم میں اگر آپ لے لیں اور اسے اپنے ساتھ کیری کریں تو وہ آپ کے لیے پازیٹیو انرجی لے کر آئے گا. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا, وہ بن رہا ہے گولڈن پیالہ. یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے, گولڈن پاٹ, گولڈن کلر کا, پیتل کا راؤنڈ کلر کا پیالہ جو ہے, یہ آپ کا لکی چارم بن رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ
دعائیں لینے والا اور دعائیں لینے والا ایسا شخص ہے جس کی زندگی کا رخ بڑے آرام سے بہت اچھی طرف بدل جاتا ہے. دعائیں لینے والا بنیے, کچھ ایسے کام کیجئے کہ لوگ آپ کو دعائیں دیں. راہ چلتے ہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیجئے اور بہت ساری دعائیں حاصل کیجئے, اور کوشش کیجئے کہ آپ کی زبان سے کسی کا دل نہ دکھے, کیونکہ دل دکھانا کافی زیادہ ناقابل معافی ہوتا ہے. اب موو کرتے ہیں لیو. ہمارے لیو دوستوں کے لیے سب سے اہم ہفتہ, کیونکہ آپ کے جو آپ کا جو رولر ہے سن, اس کو لگ رہا ہے گرہن. 29 تاریخ کو نئے چاند پر اس کو لگنا ہے گرہن. سو جب بھی گرہن لگتا ہے آپ کے رولر کو, تو وہ ٹائم اس سے 15 دن کا ٹائم, اسے ہم گرہن کا سیزن کہتے ہیں. سو چاند گرہن کے بعد سے سورج گرہن کے درمیان آپ ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزرے ہوں گے. سو یہ کارما ٹائم ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کر بھلا سو ہو بھلا. سو اگر آپ کا کارما ٹھیک ہے تو اٹس گوئنگ ٹو بی اوکے فار یو. لیکن بہرحال آپ کا جو یہ ہفتہ ہے, اس میں آپ کی اس گرہن کے حوالے سے جو آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے آپ کی ریلیشن شپس, رشتے, جو بھی اہم رشتے, جن کو بھی آپ اہم سمجھتے ہیں وہ, اور آپ کی صحت اور ریلیشن شپ کو آپ نے سب سے پریورٹی دینی ہے. اور کچھ ہو نہ ہو, یہ چیزیں جو ہیں ریلیشن شپ اور ہیلتھ, ان کا آپ کا فوکس ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو دھیان میں اپنی رکھنا ہے کہ آپ برن آؤٹ تو نہیں فیل کر رہے, آپ تھکاوٹ تو محسوس نہیں کر رہے, لیک آف انرجی تو نہیں ہو رہا. جیسے آپ محسوس کریں آپ اپنی سیلف کیئر کیجیے, دیکھیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ نے چیزوں کو کوشش کریں کہ آپ چیزوں کو ایزی لیں, کیونکہ آپ اس ہفتے ہو سکتے ہیں ہر چیز کو سر پر سوار کر لیں. ہر چیز کو سر پر سوار کرنا آپ کے لیے ون وے اور another تھوڑا سا آپ کی صحت کے لیے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ کوئی ٹیکسز ہیں وراثت کے حوالے سے, کافی امپورٹنٹ وراثت ہو گئی, انشورنس ہو گئی, ٹیکسز ہو گئے, اس حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیویٹی اس ہفتے دکھائی دیتی ہے. کوشش کریں کہ آپ جرمانے سے بچیں, یعنی کہ ریڈ لائٹ نہ کراس کریں, تو لمٹس نہ کراس کریں, کیونکہ جرمانہ آپ کو کوئی ہو سکتا ہے اگر آپ اوائڈیبل ہے. اس کے بعد آپ کے پرانے جو دوست ہوتے ہیں یا پرانے لوگ جو زندگی سے نکل چکے ہوتے ہیں, ایکس لو ہوتا ہے یا ایکس جو بھی آپ کا ہوتا ہے, وہ اس ہفتے آپ کی زندگی میں بلا وجہ کی مشکل کریٹ کرنے کے لیے, آپ کو ذہنی طور پہ ڈسٹرب کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے جو آپ کے بیسیکلی آپ کو اس ہفتے جو پرائورٹی دینی ہے نا, وہ یہ دینی ہے کہ آپ خود پرسکون رہیں. اور اس کے بعد ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لوگ جو بڑے ہیں, یا جو عہدے میں بڑے ہیں, یا جو عمر میں بڑے ہیں, یا جو کسی بھی طرح سے بڑے درجے پر فائز ہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ لفظی جنگ میں پڑ جائیں, آپ کو ایسی باتیں کہیں, ایسے لفظ ادا کریں جو آپ کو ہرٹفل لگے. آپ نے اس کا جواب جھگڑے کی بجائے, ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو اگر میٹھے سے مار سکتے ہیں تو اسے زہر دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جھگڑا کرنے کی بجائے آپ میٹھے طریقے سے, پرسکون طریقے سے اپنا مدعا بیان کر کے جان چھڑا لیجئے. لیکن اس ہفتے کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے لفظوں کی جنگ کا شکار نہ ہوں, یا ان پر پلٹ کر ڈبل وار کرنے کی نہ کریں, کیونکہ یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ سے تھوڑی سی میڈیٹیشن, تھوڑی سی عبادت, تھوڑا سا عام دنوں سے زیادہ سکون طلب کر رہا ہے, کیونکہ آپ کے رولر کو گرہن بھی لگا ہوا ہے. اور یہ ٹائم جو ہے یہ اس ٹائم میں جو ریچولز ہوتے ہیں, جیسے ریلیجس ہوتے ہیں اسلام میں, 2 نفل آپ پڑھتے ہیں, پھر آپ صدقہ کرتے ہیں, اور ڈیورنگ دا ٹائم آف گرہن آپ استغفار کی تسبیح کرتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ یہ جو گرہن ہے اس کو آپ میڈیٹیشن کر کے, عبادت, اس کا دورانیہ جو اپنا ٹائم, جو بھی جس جگہ بھی آپ ہیں ٹائمنگ چیک کر لیجئے گا, اور اس ٹائم کو سکون سے, عبادت سے, میڈیٹیشن سے گزارنے کی کوشش کیجئے گا. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہفتہ آپ کو کوئی دل کی خواہش پوری ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آرزو, کوئی خواہش, کوئی طلب آپ کے دل کی ایموشنل
کوئی آپ کو یونیورس ہیپینس گرانٹ کر سکتا ہے. نیگیٹو انرجی لوگوں کی تنقید اور ایسا رویہ جو آپ کو ناقابل برداشت رہے, لوگوں کا آپ کی زندگی میں بلا وجہ دخل اندازی ایسی جو لائن کراس کرتی ہے, حد کراس کرتی ہے. سو آپ اگر وہیں پر روک دیں گے تو آپ بہتر رہیں گے. لو وائب میں کمیونیکیشن ہے, دوستی ہے, بات چیت ہے اور ایک پلیزنٹ سی فیلنگ دکھائی دیتی ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون ہے, ویسے جب یہ والا ٹائم چل رہا ہوتا ہے, جب سورج گرہن کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی سٹرن ہے, گولڈن ٹوپاز ہے یا روبی ہے تو وہ پہن لیجئے, یا کوئی اگر آپ گولڈ کا یا پتل کا چھلا پہن لیتے ہیں یا رنگ پہن لیتے ہیں یا اپنی باڈی میں گولڈ کیری کرتے ہیں یا پیتل, اینی تھنگ دیٹ از نیچرلی گولڈ, تو وہ آپ کے لیے ٹھیک رہتی ہے. اس ہفتے جو آپ کا ویسے بن رہا ہے لکی سٹون, جو آپ کا اس ہفتے کا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے گولڈن سٹرن. سو یہ ویسے بھی سٹرن ویسے بھی ہے, اور اگر آپ اس ہفتے ساتھ رکھتے ہیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے جیسے ایک سیب ہوتا ہے, ایپل. ایپل نیچرل ہو یا اس کا امیج ہو, ایپل. اور اگر ریڈ کلر کا, ریڈ اینڈ گولڈن کلر کا امیج آپ کو مل جائے ایپل کا تو دیٹ از بیسٹ. بٹ ایپل از یور لکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر دو لوگوں میں لڑائی ہو جائے تو دوستی کرائیں, صلہ رحمی کریں, لڑے ہوئے رشتہ داروں کو, دوستوں کو ملانے کی کوشش کیجیے, اور کوشش کیجیے کہ لوگوں کو آپ اہمیت بتائیں کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور رشتوں کا نقصان کیا ہوتا ہے. لوگوں میں جھگڑے, کوشش کیجیے گا اس کو ایز ڈیوٹی لیں کہ جھگڑے جو ہیں وہ آپ ریزالو کروانے والے بنیں, اور اس کے ساتھ پرندوں کو باجرا ڈیلی یا کم از کم اتوار کو اور منگل کو لازمی کھائیں. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے, یہ اس میں پہلی بات تو جو میں آپ کو 7 اپریل تک یاد کرواتی رہوں گی وہ یہی ہے کہ آپ کا جو رولر ہے مرکری وہ ریٹروگریڈ ہے, اور اس ہفتے اس نے آپ کے 8ویں گھر سے نکل کر آپ کے 7ویں گھر میں آ جانا ہے. 7ویں گھر میں ریٹروگریڈ مرکری کا آنا بہت معنی خیز ہے کیونکہ مرکری آپ کا رولر ہے. پھر وینس بھی یہیں آ جائے گا, اور اس کے بعد 8ویں گھر میں چاند گرہن ہے, یعنی کہ آپ کے لیے جو ایکٹیویٹی کاسمک کوریوگرافی کہہ لیں یا کاسمک ایکٹیویٹی کہہ لیں وہ کافی زیادہ اسٹرانگ دکھائی دیتی ہے. آپ نے تھوڑا سا ایک تو پولائٹ رہنا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے ورگو دوست بہت پولائٹ ہوتے ہیں, لیکن اس ہفتے لیکن پولائٹ تو ہوتے ہیں لیکن ان کی کمیونیکیشن ایسی ہوتی ہے جو بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو آپ نے تھوڑا عام دنوں سے زیادہ پولائٹ ہونے کی کوشش کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو جیسے ہوتا ہے نا, آپ کا کوئی ایکس لور ہے یا کوئی پرانی محبت ہے, یا وہ لوگ جنہیں آپ جو بہت ایک وقت میں اہم تھے لیکن پیچھے رہ گئے, آپ موو آن کر گئے, وہ لوگ دوبارہ آپ کے دروازے پر دستک دیں گے. کوشش کریں کہ اوائڈ کریں اس کو. اس کے بعد آپ کا جو آپ کی زندگی ہے اس میں آپ نے جو فائنانسز ہیں, فائنانسز کو سینٹر سٹیج رکھنا ہے. جو بھی معاملات پیسوں سے ریلیٹڈ ہیں, جوائنٹ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, جوائنٹ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں, وراثت سے ریلیٹڈ ہیں, ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی جو سچویشن ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے اس ہفتے. اس کے بعد آپ نے جو آپ کے لو لائف ہے یا جو آپ کی محبت ہے یا جو لوگ آپ کے بہت زیادہ قریب ہیں, ان رشتوں میں سے جیسے کوئی انرجی نکال لیتا ہے, ہوتا ہے نا, انرجی ویمپائر ہوتے ہیں یا جو نظر لگ جاتی ہے. سو اگر آپ کے محبت بھرے جتنے بھی رشتے ہیں ان کی نظر اتاریے گا, ان کو نیگیٹو انرجی سے کلین کیجیے گا تاکہ وہ جو ٹاکسک لوگوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ ڈسٹرب نہ ہو. آپ نے کسی بھی طرح کے پینک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس ہفتے آپ کو اینگزائٹی بھی ہو سکتی ہے, آپ کو پینک بھی ہو سکتا ہے, آپ کو بے چینی گھبراہٹ کا حملہ بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو 7th ہاؤس ہے وہ ایک بار پھر ایکٹیو ہو جاتا ہے. 7th ہاؤس ہوتا ہے شادی کا, ریلیشن شپس کا, جو بھی آپ کے اہم رشتے ہوتے ہیں. وہاں پر راہو اور پہلے ہی موجود تھے, راہو اور سیٹرن اور راہو جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ جو کارما ہوتا ہے اس کو بہت ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. سو اگر آپ نے کسی کا دل توڑا ہے تو وہ پھر کارما, یا ابھی آپ نے کسی کا دل جوڑا ہے یا جو آپ نے بھلا کیا رشتوں میں, وہ آپ کے سامنے آتا ہے.
سو اس ہفتے وہاں پھر بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. راہو کے ساتھ اور سیٹرن کے ساتھ وہاں مرکری وینس دونوں آ جائیں گے, آپ کا رولر بھی آ جائے گا. سو رشتے جو ہے نا وہ اسپاٹ لائٹ میں ہیں. بچائیے, اس ہفتے آپ کی ڈیوٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ رشتوں کو بچائیں اور پرانے اور نئے لوگوں کو آپس میں مکس نہ کریں, میس نہ کریں, ذہن میں بھی نہ سوچیں. جو گزر گیا, جہاں آپ موو آن کر گئے ہیں, اس کو بھول جائیے, ورنہ پھر آپ کے لیے کافی زیادہ پرابلم ہو جائے گی. اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو فائنینشیل بینیفٹ مل سکتا ہے. اس طرح کا فائنینشیل بینیفٹ مل سکتا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو, جیسے رکے ہوئے پیسے ہوتے ہیں, رکے ہوئے چیک ہوتے ہیں. سو ایک بار فالو اپ ضرور کر لیجیے گا جہاں آپ کے پیسے رکے ہوئے اور پھنسے ہوئے. سو آپ اس کا جو فالو اپ ہے اس سے آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ مل سکتا ہے. اس ہفتے کی آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے قدرت نے آپ کو فاتح جرنیل بنایا ہے, یعنی فتح, کامیابی. جو بھی جنگ آپ کی زندگی میں تھی اور اہم تھی اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اور واضح راستے آپ کے لیے کھولیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایسے حالات کا سامنا جان بوجھ کے لوگ کریں گے جیسے آپ کے آگے گڑھے کھود کر ان پر گھاس بچھا دی جائے. تو بی کیئرفل, آپ کے لیے بہت زیادہ ٹریپس بنائے جا سکتے ہیں اور ٹریپس بن بھی سکتے ہیں. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو کوئی غلط فہمیاں, پرابلمس, مشکلات تھیں وہ دور ہو سکتی ہیں, لیکن کچھ میس اپ ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہے. سو آپ ایک ایمرلڈ لازمی پہن لیجیے گا. ایمرلڈ آپ کا لکی سٹون ہے, ایمرلڈ کہہ لیجیے, اونیکس کہہ لیجیے, کچھ بھی کہہ لیجیے, وہ آپ کا لکی سٹون ہے, وہ پہن لیجیے گا. اور وہ آپ کے لیے بہتری اس میں, یعنی آپ کام ڈاؤن رہیں گے. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے کوئی بھی ایسا پتھر جس میں 7 رنگ کی شوائیں نظر آئیں, جیسے یہ اوپلائٹ ہوتا ہے, یہ اوپلائٹ ہے یا اوپل ہے, ایسا پتھر جو ریفلیکٹ کرتا ہو لائٹ کو اور نیچرل ہو. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے گرین, سبز, ہرے سبز درخت کا امیج. پھلا ہوا درخت نہیں ہوتا, بہت زیادہ ہرا, جس میں بہت پتے ہوں, کھلا ہوا سبز درخت. آپ کی جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی دنیا میں ہم آتے ہیں, ہمارے دنیا میں آنے کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں کسی خاص وجہ سے دنیا میں پیدا کیا ہوتا ہے. دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو اور مر جاؤ. زندگی کا کوئی خاص مقصد ہے, وہ مقصد تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ آخر آپ کو اس دنیا میں لایا کیوں گیا, اور اپنی ساری امیدیں اپنے رب سے لگائیے اور اپنے رب سے ہی یہ سوال کیجئے, آپ کو جواب یقیناً ملے گا. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف. ہمارے جو لیبرا دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے وہ پھر ایک امپورٹنٹ ہفتہ آ گیا, کیونکہ کچھ ایسے پلانیٹری پوزیشنز ایسی ہیں, پلانیٹری حالات ایسے ہیں جو آپ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. اس ہفتے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا جو رولر ہے وینس, وہ ریٹروگریڈ تھا آپ کے 7ویں گھر میں, اور اب 7ویں گھر سے وہ ریٹروگریڈ ہو کر آ گیا آپ کے 6ٹھے گھر میں. 7واں گھر بھی بہت امپورٹنٹ تھا اور اب وہ آپ کا 6ٹھا گھر بھی امپورٹنٹ ہو گیا, اور جو 7واں گھر ہے وہیں پر سورج گرہن لگ رہا ہے. 7واں گھر ہوتا ہے شادی کا, ریلیشن شپس کا, جو اہم ترین ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا لائف کے, وہ 7ویں گھر کے انڈر ہوتے ہیں. سو وہیں پر لگ رہا ہے اس ہفتے کا سورج گرہن. 29 تاریخ کو لگے گا اور اس کے بعد نیا چاند آ جائے گا, اور جب نیا چاند آ جائے گا تو ساتھ ہی گرہن سیزن ختم ہو جائے گا اور آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی. بہت عرصے سے آپ کو بتا رہی تھی کہ اپنے ریلیشن شپس کو اسٹرانگ رکھیے, اور ویسے بھی یہ ٹائم آپ کا فال ان لو ہونے کا ہے, یو مے فال ان لو. سو یہ چیز کنٹینیو کرتی ہے اس ہفتے بھی, لہٰذا آپ نے اس ہفتے بھی وہ جو میں آپ کو پچھلے کچھ ہفتوں سے سمجھاتی چلی آ رہی ہوں وہی اس ہفتے بھی کنٹینیو کرتا ہے. آپ نے بیلنس رکھنا ہے, اپنے بہت زیادہ کسی ایک طرف نہیں چلے جانا, کہ کبھی ایسے کہ جیسے ہم بہت زیادہ اپنا آپ انویسٹ کر دیتے ہیں
اور کبھی ہم بالکل اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں دوسرا کرے. سو بیلنس رکھیے گیو اینڈ ٹیک میں. یہ بیلنس اس ہفتے ڈسٹرب ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے لیے حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں یا پھر حد سے زیادہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس کو آپ نے کرنا ہے بیلنس. اور دوسرا بیلنس آپ نے کرنا ہے گھر میں اور باہر میں. گھر میں ٹائم آپ کو دینا ہوگا. گھر کی جو سچویشن ہے اس کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے آپ کو گھر میں ٹائم زیادہ دینا ہوگا. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلتے تو فون آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی سچویشن ہے کہ آپ کا جو گھر ہے وہ اس ہفتے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے. آپ کا گھر یا آپ کی لیونگ اسپیس یا جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں, آپ کو اس ہفتے بہت زیادہ ضرورت ہے کلیئرٹی کی. چیزیں کنفیوز کر رہی ہیں آپ کو یہ چیز کنفیوز کر سکتی ہے کون میرا سگا ہے, کون میرے ساتھ سنسیئر ہے, کون میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, کون میرے لیے پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے اور کون میرے لیے, یعنی کہ آپ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھ لیں. لہٰذا آنکھیں کان اور دل کی آنکھ کو کھلا رکھیے گا. اس کے بعد آپ کا یہ فالو اپ ٹائم ہے. فالو اپ کیجئے تمام مسئلے مسائل. اور اس کے بعد سب سے اہم چیز ہیلتھ. آپ کو اپنی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. کسی قسم کا کمپرومائز آپ کو اپنی ہیلتھ پر نہیں کرنا, خاص طور پر جہاں پر مسئلہ ہو آپ کے سکن کا, آپ کی آنکھوں کا اور آپ کے سر درد کا. سو ان چیزوں کو آپ نے نگلیکٹ نہیں کرنا. آنکھوں میں درد, آنکھوں میں انفیکشن, اپنے آپ کو آنکھوں کو آرام دیجیے. ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ میڈیا پہ بیٹھ رہے ہوں, بہت زیادہ اسکرین ٹائم دے رہے ہوں, یا آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہوں. سو اس وجہ سے آپ کی آنکھوں میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے اور آپ کے سر میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے. سو اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. ہیلتھ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ کے چھٹے گھر میں جو کہ ہیلتھ کا ہوتا ہے, صحت, ملازمت اور روزمرہ کے روٹین, وہاں پر بہت ایکٹیویٹی ہے. کئی ہفتوں سے آپ کو یہ بتا رہی ہوں. اور پھر وینس آپ کا رولر اور مرکری دونوں ریٹروگریڈ ہو کر آپ کے چھٹے گھر میں آ گئے, جہاں پر راہو اور سیٹرن پہلے سے موجود ہے. سو آپ کو اپنی جو کوئی جیسے ریلیپس ہوتا ہے, کوئی پرانی بیماری آپ پر حملہ آور ہو سکتی, ہو سکتا ہے کوئی پرانے زخم ہرے ہو جائیں. سو بی کیئرفل. اپنے آپ کو, اپنے ہیلتھ کو آپ نے اپنے انڈر کنٹرول رکھنا ہے. اس کے بعد فالتو شاپنگ نہیں کرنی. آپ کے پیسے ضائع ہو سکتے ہیں. فالتو شاپنگ جتنی مرضی کریں, پیسے نہ ضائع کریں. یا جیسے آپ ایک کے بل کو چیک کریں, اپنی انوائسز کو چیک کیجئے اور اپنے جو آپ کے پیمنٹس ہیں ان کو چیک کیجئے. کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے پیسوں میں گڑبڑ ہو رہی ہو, آپ نے کم دینے ہوں اور آپ زیادہ دے رہے ہوں. سو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. آپ کے لیے یہ ہفتہ لو کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ یو آر فائنڈنگ جیسے کوئی بہت رش والی جگہ ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, وہاں پر یو فائنڈ سم بڑی ویری اٹریکٹیو, ویری انٹرسٹنگ, یا وہ جس کی آپ کو بہت عرصے سے تلاش تھی. کوئی کھویا ہوا آپ کو مل سکتا ہے, لیکن ایسی جگہوں پر جہاں پر بہت رش ہے, بازار ہے. آپ نے اپنے آپ کو کنفیوژن سے بچانا ہے. اگر آپ نے خود کو کنفیوژن سے نہیں بچایا تو یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جب آپ تھورولی کنفیوز رہیں گے, ہر چیز میں کنفیوژن آ جائے گا اور پھر وہی ہر ایک. سو اس کو آپ نے دھیان رکھنا ہے. کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ تھوڑی سی عبادت زیادہ کر لیں اور تھوڑی سی میڈیٹیشن زیادہ کر لیں, تھوڑا آرام زیادہ کر لیں, سکون زیادہ کریں, کم لوگوں سے ملیں, کام کم کریں, اور جتنا آپ ریلیکس کر سکتے ہیں اتنا ریلیکس کیجیے. اپنی آنکھوں کو آرام دیجیے, یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اور اس کے بعد آپ کے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, جو بھی آپ کی ٹیم ہے, جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, وہ ٹاکسک ہو سکتے ہیں. لوگ جو آپ کے ورک پلیس ہے, جو بھی آپ کی ورک پلیس ہے, ایون اگر آپ کی ورک پلیس کچن ہے تو بھی وہاں پر بھی آپ کو ٹاکسک قسم کے لوگ مل سکتے ہیں. سو ان کو اوائڈ کیجیے. اگر آپ کو فیل ہو کہ یہ ٹاکسٹی ہو رہی ہے تو جسٹ اوائڈ, موو. یہی علاج ہے, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ بحث برائے بحث شروع ہو جائے گی, بات سے بات شروع ہو جائے گی, اور تانے بازی. آپ کو اس ہفتے کچھ لوگ اس طرح کے تانے مار سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہت بڑے سکار بن جائیں, جو آپ کو ہمیشہ یاد رہیں. تو کوشش کریں کہ آپ بات کو اس حد تک پہنچنے ہی نہ دیں. آپ کی پازیٹیو انرجی پیسہ ہے, نئی جاب ہے, نیا کریئر ہے, اور کچھ نیا پن آپ کی زندگی میں فائنانسز کے حوالے سے آ سکتا ہے. جیسے اچانک آپ کو کوئی لاٹری نکل آئے, کوئی پرائز بانڈ نکل آئے,
کوئی بڑی اماؤنٹ آپ کو کہیں سے مل جائے کسی طرح سے، تو یا آپ کے کوئی چیک ہوں، وہ کچھ آپ اس طرح سے کوئی آپ کو یونیورس جو ہے اٹ از پیئنگ یو ان کیش. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے دوست، جنہیں آپ دوست کہتے ہیں، وہ اس ہفتے دشمنی کا رول پلے کریں گے، بہت ٹاکسک، بہت زیادہ غصے میں یا نیگیٹو بیہیویئر. آپ کی لو وائب ایسے لگتی ہے کہ جیسے آپ کو کوئی میسج کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر یا کسی ایسی جگہ پر آپ کو آپ کا لو مل سکتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے لیپس. لیپس یہاں پر بھی دس از آلسو لیپس، یس دس از لیپس. یہاں پہ میرا جو پیپر ویٹ ہے وہ بھی لیپس کا ہے، لیپس اس فارم میں بھی مل جاتا ہے. سو لیپس وتھ پنک، یہاں پہ ہم نے اونکس رکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ لیپس وتھ پنک روز کوارٹز کا ایک بریسلیٹ لے لیتے ہیں فار ایور، تو یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم جو ہے وہ بن رہا ہے امیج آف اے ڈریگن. ڈریگن پلیزنٹ، ڈریگن کی بھی کئی فارمز ہوتی ہیں، اسمائلنگ پلیزنٹ فرینڈلی ڈریگن. دیٹ از انرجی دیٹ یو نیڈ دس ویک. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے، جب بھی ہم بات یہاں کر رہے تھے دوستوں کی، تانوں کی، اس کی، آپ کا ڈیوائن میسج بالکل اس سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہتر ہے. اور کوشش کریں کہ اس ہفتے اڑتے پرندوں کے لیے کوئی دال اور باجرہ مکس کریں. کوشش کریں کہ دال، گلابی دال جو ہوتی ہے مسر یا ماش وٹ ایور، اس کو باجرے میں مکس کر کے آپ پرندوں کو ڈالیں. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے بہت عرصے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اہم چل رہی ہیں، بہت امپورٹنٹ چل رہی ہیں. ون وے اور انادر کچھ نہ کچھ ان کی زندگی میں ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک چیز جو بار بار دکھائی دیتی ہے وہ ایسی دکھائی دیتی ہے کہ ان کے کام ہوتے ہوتے رکتے ہیں. جیسے کوئی چیز ہو رہی ہے اور اچانک وہ ہوتے ہوتے رک جاتی ہے اور پھر دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. یعنی رکنا چلنا اس طرح کی کوئی کیفیت آپ کے اس میں کافی عرصے سے دکھائی دے رہی ہے. اور یہ جو ہفتہ ہے جس میں اتنی ایکٹیویٹی ہے، یہ ہفتہ بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. چھٹے گھر میں آپ کے لگ رہا ہے سورج گرہن جو ہوتا ہے، یہ چھٹا گھر جو ہوتا ہے، چھٹے گھر میں گرہن کا مطلب بہت ساری شیک اپ ہوتا ہے. چھٹا گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ چھٹا گھر ہوتا ہے ریلیشن شپس کا، ریلیشن شپ کہہ رہی ہوں، صحت کا، ملازمت کا اور آپ کے ڈیلی روٹینز کا. سو وہاں پر شیک اپس دکھائی دیتے ہیں اس ہفتے. انڈیو قسم کی ایکٹیویٹی دکھائی دیتی ہے، اس سے کیئرفل رہیے گا. اور اس کے بعد جو آپ کا رولر ہے مارس، وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک وہ چوتھے گھر میں ہے، وہ وہاں پر اس کی پوزیشن تھوڑی سی ویک ہے. سو آپ لو آن انرجی فیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے جو باقی پلانٹری پوزیشن ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس ہفتے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جو سینٹر سٹیج ہے نا آپ کی زندگی کے، وہ پرسنل گروتھ ہو. آپ اپنے جو آپ کے رکے ہوئے کام ہیں ان کو آپ نے نئے طریقے سے کیسے کرنا ہے اس پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ یونیورس آپ سے ایسے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو پرسنل گروتھ کے چانسز مل سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کانفلکٹس پیدا ہو رہے ہیں، جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہرڈلز اور رکاوٹیں کریٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کو عام دنوں سے زیادہ محسوس کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کی اولاد یا آپ سے چھوٹے جو بہن بھائی ہیں یا آپ کی اولاد، وہ آپ کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کر سکتے ہیں سچویشنز کو. اور آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے بچے ہیں وہ زیادہ اریٹیبل ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو سکتے ہیں، آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. سو اس طرح سے آپ کا، لیکن آپ نے اس کو بھی پیار سے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ آپ کی جو ینگسٹرز یا آپ کی اولاد کے جو ٹینٹرمز ہیں، یہ اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. میں بھی وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں، تو توجہ دیجیے جو بھی آپ کے چھوٹے لوگ ہیں اس کو. اس کے بعد آپ نے اپنی صحت پر بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، اپنی صحت کا.
सेहत के हवाले से कई तरह की सिचुएशंस डेवलप हो सकती हैं, स्किन एलर्जीज़ डेवलप हो सकती हैं आपको, और उसके साथ आपको खांसी डेवलप हो सकती है, आपको खांसी डेवलप हो सकती है, और सब चीज़ों का ताल्लुक आपके स्टमक से है। अपने स्टमक की केयर कीजिएगा। उसके बाद कोशिश करें कि आप चीज़ों को ईज़ी लें, अपने रूटीन को ईज़ी लें, अपनी जॉब को ईज़ी लें, काम को ईज़ी लें, क्योंकि आप इस हफ्ते हो सकते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर, ओवर एक्साइटेड, ओवर एंग्शियस हों, जिससे कि आपकी हेल्थ और आपके रिलेशंस जो हैं वो प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, और उसके बाद आप कोशिश करें, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो स्पोर्ट्स को अवॉइड करें। खेल-कूद को अवॉइड करें, ज़्यादा भागने-दौड़ने को अवॉइड करें। अगर आप हील्स पहनते हैं तो कोशिश करें कि आप लेडीज़ जो पेंसिल हील पहनती हैं, वो ना पहनें। उससे मतलब आप अपने आप को चोट लगा सकते हैं, क्योंकि एंग्शियस और एंग्ज़ायटी की वजह से आपको मोच आ सकती है या प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आपके ज़िंदगी में जैसे माज़ी माज़ी का कोई बहुत वाक़या जो बड़ा पेनफुल होता है, वो बार-बार आपके दिमाग पर नॉक करे। तो कोशिश करें कि उसको हैंडल करें, परेशान ना हों, क्योंकि माज़ी की कोई बड़ी जो बैड मेमोरीज़ हैं, वो इस हफ़्ते कुछ इस तरह का आपका जो कॉस्मिक सिचुएशन है, वो ऐसी है कि बैड मेमोरीज़ आप पर अटैक कर सकती। वो डोर बंद कर दीजिए, वो डोर ब्लॉक कर दीजिए, और माज़ी को और माज़ी से वाबस्ता लोगों को भूलने की कोशिश कीजिए, या उसकी तरफ तवज्जो मत दीजिए, और अगर देनी ही है, तो इस तरह दीजिए कि आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद आपका ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता आपके लिए अपने अपनी ज़ात पर फ़ोकस करने का, अपने ऊपर फ़ोकस करने का। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर फ़ोकस रखेंगे, तो आपके हालात ठीक रहेंगे। हो सकता है कि आपकी अपना ओवर एंग्शियस ब्रेन जो है, वो आपके इर्द-गिर्द के माहौल को डिस्टर्ब कर दे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते दिल से दुआ कीजिएगा। यूनिवर्स आपसे इस तरह से कनेक्टेड है कि आपकी प्रेयर्स, आपकी विशेस, आपकी दुआएं हो सकता है कबूल हो जाएं, और पता भी ना चले, और यूं काम हो जाए जो साल साल से अटका हुआ था। नेगेटिव एनर्जी आपकी है कि आपके जैसे काम होते होते रुक सकते हैं, या रोक दिए जाएं जानबूझकर। कोई आपके कामों में बिला वजह रुकावट डाले, यानी काम होते होते आपका रुक जाए। आपकी लव वाइब बहुत ज़बरदस्त है। लव वाइब में यूँ लगता है कि जैसे जो आपसे नाराज़ थे, वो खुद लास्ट वीक भी ऐसे था कि आपको खुद मनाने आ जाएँ, खुद बात करने आ जाएँ, या खुद आपसे राब्ता करें, या पहला कदम उठाएँ। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है, वो बन रहा है, दिस इज़ जिसे हम कहते हैं फ़िरोज़ा। वैसे तो ये जो टाइम चल रहा है, इसमें आपको काला अकीक ओवरऑल एक महीने हफ्ते के लिए आपको काला अकीक जो है, वो ये ब्लैक एगेट जिसको कहते हैं, ब्लैक एगेट या काला अकीक, उसको आपको कैरी करना चाहिए अपने साथ। जैसे ये काला अकीक है, सो काला अकीक अपने साथ आप कैरी कर सकते हैं पूरा महीना, 1-2 महीने, जब तक ये हालात इस तरह के हैं। लेकिन इस हफ्ते का आपका लकी स्टोन सिट्रन बन रहा है। सिट्रन एक गोल्डन कलर का इजीली अवेलेबल पत्थर होता है। आपका डिवाइन आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का, ये बन रहा है जैसे इमेज बादल और सूरज। ये एक इमेज है कि गोल्डन जैसे बहुत रोशन सूरज, गोल्डन कलर का, और उसके साथ क्लाउड्स। ये आपके लिए वो एनर्जी अट्रैक्ट करेगा जो आपको चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते ऐसी जगह जाकर दुआ करो, ऐसी जगह दुआ करो जहाँ सुकून मिले, किसी पाक साफ जगह पर, किसी श्राइन का, किसी ऐसी मस्जिद का, या जो भी आपकी इबादत गाह है, वहाँ का आप विजिट करें, और वहाँ बैठकर अपने लिए दुआ करें, और वहाँ पर अगर आपको कोई ज़रूरतमंद मिल जाए तो उसकी मदद करें, बिना बताए, बिना ज़ाहिर किए। और उसके साथ-साथ कोशिश करें कि ओल्ड होम्स में थोड़ी-सी डोनेशन कर दें। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं, उनके लिए ये हफ्ता 23 से 30 तक का हफ्ता, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते की एक्टिविटी कुछ ज़्यादा है, और ये एक्टिविटी जो है, ये ज़्यादातर आपके इर्द-गिर्द, आपके करीब हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी
بہن بھائی، سبلنگ، اولاد، چھوٹے آپ کی عمر میں جتنے بھی لوگ آپ سے چھوٹے ہیں وہ، اور اس کے بعد آپ کا جو گھر ہے اس میں آپ کا جو فورتھ ہاؤس ہے، سو ماں کا جو گھر ہے، سو پیرنٹس کے حوالے سے، مدر کے حوالے سے، جتنی بھی فیمیلز آپ کی زندگی میں اویلیبل ہیں، بہنیں ہیں، مدر ہیں، جتنے بھی فیمیلز ہیں، ان کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے. آپ نے بیسک کوشش کرنی ہے اپنی ایموشنل ویل بینگ پر، کہ آپ جذباتی طور پر اپنے آپ کو نارمل اور بالکل کنٹینٹ رکھیں، کیونکہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کی جو گفتگو ہے، خاص طور پہ فیمیل گاسپ جو ہے یا فیمیل انٹریکشن جو ہے، وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. اس کے بعد آپ کے جو اخراجات ہیں، آپ کے جو انکم اور ایکسپینڈیچر میں ایک دم بہت زیادہ فرق آ سکتا ہے. آپ کو اس کا بیلنس دیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بلا وجہ اخراجات تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹس گڈ ٹو اسپینڈ منی. ریٹیل تھراپی ہوتی ہے، ہمارے جو سیکریٹریس دوست ہیں ان کے لیے ایک ریٹیل تھراپی بہت بڑی ان کے لیے ریلیف ہوتا ہے، لیکن بلا وجہ جو ایسے اخراجات ہوتے ہیں، بلا وجہ کوئی لون مانگ لیتا ہے، کوئی آپ کو پتہ ہے کہ اس نے پیسے واپس نہیں کرنے لیکن آپ دیتے ہیں، اور اس طرح کے فضول خرچے، ایسی چیزیں، یعنی آپ ڈاگ فوڈ گھر لے آئے ہیں اور آپ کے گھر میں ڈاگ ہی نہیں ہے، یعنی اس طرح کی سپینڈنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی چیزیں لا رہے ہیں جن کی کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں. اس کے بعد آپ کی جو فیملی کا موڈ ہے وہ بھی اچھا دکھائی نہیں دے رہا. ایسے لگتا ہے کہ آپ کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ بار بار آپ کو گتانے بازی یا کوئی ٹاکسک گفتگو یا اس طرح کی بات چیت آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جو آپ کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن آپ بجائے بحث کرنے کے، جواب دینے کے، آپ اسے ایگزٹ کر جائیے. اس کے بعد آپ کے جو اولاد ہے، اولاد کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ دکھائی دیتا ہے. شیک اپ ہے کچھ، اور کیونکہ چاند گرہن بھی آپ کے، سورج گرہن بھی آپ کے 5ویں گھر میں لگ رہا ہے، اور نیا چاند بھی آپ کے 5ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے. 5واں گھر ہوتا ہے آپ کے اولاد کا، آپ کے رومانس کا، آپ کے سپورٹس کا اور میڈیا کا. اگر یہ 4 چیزیں آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہیں تو آپ بہت کیئرفل رہیے. ان ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ میڈیا پہ آپ کے حوالے سے کوئی غلط خبر چل جائے، یا کوئی بات ایسی چل جائے، یا آپ کی کوئی غلط ویڈیو وائرل ہو جائے، یا ویسے بھی مرکری ریٹروگریڈ ہے، آپ کا کوئی ڈیٹا لیک ہو جائے. سو اس حوالے سے آپ اپنی چیزوں کو بہت زیادہ اپنے انڈر کنٹرول رکھیے. کوشش کیجئے کہ آپ اپنا پاسورڈ اور اپنی چیزیں کسی کو مت دیں. اس کے بعد مشینری ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کی گاڑی، آپ نے کسی ضروری میٹنگ میں جانا ہے، گاڑی خراب ہو جائے، یا آپ کا فون مسپلیس ہو جائے، یا آپ کا، یعنی کہ آپ کو جتنی بھی آپ کی موویبل پراپرٹی ہے، گاڑی ہے، سواری ہے، زیور ہے، جو چیزیں موو ہو سکتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ان کی آپ نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے. اور جیسے کمیونیکیشن ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ انفارمیشن کا پہنچنا، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیک فٹ پہ رہیے. بہت زیادہ انفارمیشن شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت زیادہ کوشش کریں، مشکل کام تو ہے سیکریٹریس کے لیے، لیکن کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ میڈیا پر مت بیٹھیں. اس کے بعد آپ نے اپنی گھر کی جو ایئر ہے اس کو کلین کرنا ہے. آپ کے گھر میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی نیگیٹو انرجی ہو، جیسے کوئی حسد ہوتی ہے یا نظر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو کوشش کریں جو کم از کم جو آپ کی لیونگ سپیس ہے، جہاں پر آپ رہتے ہیں یا زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اس جگہ کو کلین کیجئے. وہاں کینڈلز لگائیے، وہاں پر بخور لگائیے، خوشبو لگائیے، انسنس سٹکس لگائیے، آئل جو ہوتا ہے آئل برن کیجئے، اس کو پیسفل، پلیزنٹ، خوشبودار یا ایئر فریشنر یوز کر لیجئے. اپنے ارد گرد کی جو ایئر ہے اس کو کلین رکھیے. اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں سے، ان کے لفظوں سے، ان کی باتوں سے، ان کی چہروں سے دھوکہ نہ کھائیں. لوگ اس ہفتے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے. آپ نے بٹوین دا لائنز، ہر چیز کو بٹوین دا لائنز دیکھنا اور پڑھنا ہے، کیونکہ مطلب لوگ کہہ کچھ رہے ہیں، ان کا مطلب کچھ ہے، اس پر آپ نے دھیان دینا ہے. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ لو کا ہے، جیسے ایکسیپٹنس کا ہے. آپ اگر کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ کسی کچھ بھی آپ کوشش کرتے ہیں جہاں پر آپ کو ایکسیپٹ کیا جانا میٹر کرتا ہے، تو وہاں آپ ایکسیپٹ کر لیے جائیں گے. جو یونیورس ہے وہ آپ سے ایسے کنیکٹڈ ہے کہ وہ آپ کو ایک ایکسیپٹنس کی انرجی دے رہا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہا ہے دشمن، بہت زیادہ دشمن، بہت زیادہ حسد، بہت زیادہ ایول ہے. اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنی پروٹیکشن ڈیلی بیسس پر کریں. آپ کی لو وائف جو ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے
जैसे बैलेंस नहीं है, गिव एंड टेक का बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस कीजिए। आपकी जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का, वैसे तो आपको चाहिए कि आप ये जब तक ये प्लानिटरी पोजीशन की ये सिचुएशन है तब तक आप एक जैसे फिरोजा या एक हुसैनी फिरोजा जिसको कहते हैं, ग्रीनिश फिरोजा, वो अपने साथ कैरी कीजिए, और वो कीजिए कैरी अपने साथ, या फिर जर्द अकीक, ये 2 पत्थर आप कैरी कर सकते हैं, येलो एगेट्स जिसको कहते हैं। और इस हफ्ते का जो आपका पत्थर बन रहा है वो बन रहा है तुरमलीन। दिस इज तुरमलीन, ये तुरमलीन की ब्रेसलेट है, ये आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो ईगल की तस्वीर है, ईगल, ये मेरे पीछे भी लगा हुआ है, उकाब जिसको कहते हैं, इसका इमेज आपका लकी चार्म है इस हफ्ते का। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, जिंदगी आजमाइशों का सफर है, कभी देकर तो कभी लेकर आजमाया जाता है, बस कहीं सब्र और कहीं शुक्र की आजमाइश है, और ये याद रखें कि शुक्र हर हाल में बेहतर है। और कोशिश करें कि किसी यतीम खाने में या मदरसे में जहाँ पर लावारिस बच्चे पढ़ते हों उनकी थोड़ी सी खिदमत कर लीजिए। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये जो टाइम है ये फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव टाइम है, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपके इर्द गिर्द, बहुत ज़्यादा जो सिचुएशंस हैं वो एक्टिव है, हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते एक्टिव है। और जो चीज़ सेंटर स्टेज आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए ना, वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है, कि आपके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम या आपकी इमेज को डिस्टॉर्ट करने की कोई कोशिश ना की जाए, या आपका जो आप है उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको ना आपके मुंह पर ना कहा जाए कि आप ये नहीं, आप ये है। और उसके बाद फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा केयरफुली स्पेंड कीजिएगा, क्योंकि आपको जो जैसे होता है ना फाइनेंशियल, आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी जानबूझकर, और ये जो कोशिश है इसमें आपके अपने शामिल हैं। उसके बाद आपने रिलेशनशिप्स में टेंशन से बचना है। आप कि अपने घर में जब ये आप समझ लीजिए कि जो चांद की 26-27 है कैप्रिकॉर्न आपके घर में होगा, तलू होने से कुछ दिन पहले, वो समझ लीजिए कि मंगल बुध को, और आपके बिल्कुल अपोजिट मार्स बैठा हुआ है कैंसर में। सो रिलेशनशिप्स में टेंशन आ सकती हैं, रिश्तों में, ताल्लुकात में बातचीत जो है ये बहुत ज़्यादा उलझ सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो सकती हैं, ठीक ठाक चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। उसके बाद इसका इलाज सिर्फ ये है कि आप क्लियर बाउंड्रीज को क्लियर सेट कर लीजिए, चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली सेट कीजिए, और जैसे है ना कि आप बाउंड्रीज बना लें, कोई हदें बना लें, कोई हद ना क्रॉस करें, और जब कोई बातचीत में हद क्रॉस करने लगे तो उसको वहीं पर मना कर दीजिए। इस हफ्ते फौरी एक्शन लेना रोकने का, इस हफ्ते आपको टाइमिंग्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप टाइमिंग्स कैसे चूज करते हैं। वो बंदा जो बोल रहा है उसको आप बोलने से एकदम किस वक्त आपने रोक देना है कि ये लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना, और हदें बिल्कुल आपने वाजे कर देनी है। उसके साथ आपके इर्द गिर्द कुछ लोग बड़ी मीठी जबान इस्तेमाल करके आपसे फायदा निकालने की कोशिश करेंगे, या आपसे ऐसी बात मनवाने की कोशिश करेंगे जो आप मानना नहीं चाहते। लिहाजा जो जितना मीठा बोले उस पर उतना ज़्यादा शक कीजिएगा। उसके बाद आपके जो आपके है आपकी जो गाड़ी है, सवारी है आपके, जो उसका आपने ध्यान रखना है। कोई आपकी मशीनरी डिस्टर्ब हो सकती है, मशीनरी में हर चीज़ आ जाती है, आपका टीवी भी आ जाता है, आपकी गाड़ी भी आ जाती है, आपका मोबाइल, लैपटॉप, जो चीज़ मशीन के ज़ुमरे में आती है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपना जो डाटा बैकअप है उसको क्लियर रखिएगा, डाटा बैकअप को क्लियर रखिएगा, और यानी कि होना चाहिए आपके पास, और पासवर्ड बदल दीजिए, और अगर मीटिंग में जाना है जल्दी चले जाइए, क्योंकि टाइमिंग्स इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में आउट हो सकती हैं। उसके बाद आपका जो जैसे लगता है ना कि आपके इर्द गिर्द का माहौल इस हफ्ते कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आप चीज़ें जैसे होती हैं ना, जैसे रियलिटी को फिक्शन से अलग करना मुश्किल हो जाएगा।
اس ہفتے آپ کو خواب بھی بہت سچے آ سکتے ہیں. اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھٹی حص بالکل آپ کو ایگزیکٹ 100% آپ کے ساتھ کام کر رہی ہو, اور آپ نے اس ہفتے کوشش آپ یہ کریں کہ آپ لوگ ججمنٹل ہیں, لوگ بلا وجہ کی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کے اپنے ذہن میں تو ٹھیک ہے لیکن شاید حقیقت میں ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کا دھیان رکھیے گا. اس کے بعد آپ نے وری نہیں کرنا. وری ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے کیپریکارن دوست اس ہفتے وری زیادہ کر رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, ایسے کیا ہوگا. یعنی جب ہوگا تب دیکھا جائے گا, وقت سے پہلے وری کرنے کی کیا ضرورت. اس کے بعد آپ کے زندگی میں جیسے لگتا ہے کہ کوئی فنکشن ہے یا آپ کسی گیدرنگ میں جہاں پر آپ کے سارے جاننے والے دوست, جیسے جو گیدرنگز ہوتی ہیں, یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یو ول فائنڈ لو آف یور لائف. گیدرنگز میں, فیملی گیدرنگز میں, اور ایسے پارٹیز میں جہاں پر جو گھریلو فنکشن ہوتے ہیں, سالگرہ یہ ہے وہ ہے, اس میں آپ جو آپ کو آپ کا لو آف یور لائف مل سکتا ہے. سو اس پر آپ نے فوکس رکھنا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے اس ہفتے کوئی بہت بڑی آسانی فائنانسز کے حوالے سے مل سکتی ہے. آسانی ہے محبت میں اور دولت میں. پیسہ اور محبت دونوں اس ہفتے آپ کو اکٹھی مل سکتی ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی ایول آئی ہے, نیگیٹو انرجی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نظر بد کا شکار ہوں کیونکہ شاید آپ پر سپاٹ لائٹ بہت زیادہ ہے. شاید آپ اس ہفتے جیسے موو کر رہے ہیں, کیا ہے آئی ڈونٹ نو, کیونکہ آپ کی جو جیسے پرسنل آئیڈینٹی پر آپ کی پرسنل گروتھ نظریں بہت پڑ رہی ہیں. سو اس کی آپ کیئر کیجیے گا. لو وائف, یو آر فائنڈنگ یور لو دس ویک. ایسا لگتا ہے کہ لو آپ کو اچانک کسی بھی جگہ جیسے میں نے بتایا کہ ملنے ہی والا ہے. آپ کا اس ہفتے کا یہ جو پلانٹری پوزیشن ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈسٹرب ہے 1-2 مہینے کے لیے, اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کر کے ایک پتھر پہن لیجئے جس کو ہم درِ نجف کہتے ہیں, مون سٹون پہن لیجئے. وہ آپ کے لیے 2-3 مہینے آپ کے لیے ورک کر سکتا ہے. اور اس ہفتے کا آپ کا جو سٹون ہے وہ سیپ ہے, پرل ہے. پرل جس کو کہتے ہیں وہ موتی, پرل. آپ کا جو ڈیوائن میسج آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے کراؤن. کراؤن آپ کو چاہیے, چاہے وہ آپ کسی بھی طرح سے ایمچ میں رکھ لیجئے یا یہ ریئل کراؤن ہے, اس طرح کا کراؤن رکھ لیجئے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جب اداس ہونے لگو تو یاد کرو جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے, اور اس کی اگر مدد چاہتے ہو تو ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں بزرگ ہوں, ڈیسٹیٹیوٹ بزرگ, اولڈ ہوم, جہاں پہ ایسے بوڑھے لوگ جن کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو, ان کے ساتھ وقت گزارو, ان کی کہانیاں سنو, ان کی تھوڑی خدمت کرو. اب موو کرتے ہیں ایکویرس کی طرف. ہمارے ایکویرس دوستوں کے لیے یہ جو ٹائم ہے یہ ایک بار پھر فائنانسز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہو گیا ہے. آپ کی زندگی کا جو سینٹر سٹیج دکھائی دیتا ہے اس ہفتے کا وہ فائنانشل سچویشن ہے, اور آپ کے فائنانسز جو ہیں وہ عام دنوں سے بہتر ہو سکتے ہیں, عام حالات سے بہتر ہو سکتے ہیں. اور ان دنوں میں آپ کو ایک چیز کی کیئر کرنی ہے, ایک بنیادی چیز کی کیئر آپ نے کرنی ہے, اور وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے پینک نہیں کرنا. آپ نے ایسے جیسے آپ کو کوئی افواہ مل سکتی ہے, آپ کو کوئی بری خبر آپ ذہن میں سوچ سکتے ہیں, یعنی کہ کوئی خبر آئی نہیں ہے لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسے ہو گیا ہے. سو آپ نے پینک نہیں کرنا کیونکہ چیزیں ہیں نہیں جن پر آپ وری کر رہے ہیں. بی کیئرفل. یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے آپ کے ارد گرد کے کچھ لوگ ایسے ہیں, ان کا رویہ ایسا ہے یا ان کی آپ کی طرف جیلسی کہہ لیجیے کہ وہ ایک طرح سے آپ کے انرجی ویمپائر بنے ہوئے ہیں, آپ کی انرجی ڈرین کر رہے ہیں, آپ سے زیادہ ٹائم مانگ رہے ہیں, یا آپ کے ساتھ اپنے جھوٹے سچے رونے رو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ڈرین فیل کر رہے ہیں. سو آپ کی پریورٹی جو ہے اس ہفتے کی وہ سیلف کیئر ہونی چاہیے. آپ کے لیے اس ہفتے فیملی بہت امپورٹنٹ رہنے والی ہے.
فیملی کے ایشوز، فیملی کے مسئلے مسائل، فیملی کا آپ کی زندگی میں بہت زیادہ فیملی کا داخلہ یا آنا جانا، ڈسٹنٹ فیملی کا، اس طرح سے یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ کا جو سورج گرہن ہے وہ آپ کے تیسرے گھر میں لگ رہا ہے، وہیں پر نیا چاند بھی طلوع ہو رہا ہے، تو تیسرے گھر کے معاملات میں شیک اپ ہوتا ہے. تیسرا گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن کا. ہر چیز جو کمیونیکیشن سے وابستہ ہو، آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، آپ کی گاڑی ہے، آپ کی سواری ہے، آپ کی بات چیت ہے، سلپ آف یور ٹنگ ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ایک چیز جاتی ہے، چاہے وہ خیال ہے، چاہے وہ لفظ ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، جو بھی چیز ہے وہ افلیکٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے نیبرز اور پھر بہن بھائی، سبلنگز، یہ سارے معاملات بیسیکلی تیسرے گھر کے ہوتے. تیسرے گھر کے تمام تر معاملات پر آپ نے کیئرفل رہنا، کیونکہ تیسرے گھر میں مرکری ریٹروگریڈ تھا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مرکری آپ کے تیسرے گھر میں ریٹروگریڈ ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا جو اب وہ مرکری ہے وہ آپ کے دوسرے گھر میں آ گیا. تیسرا اور دوسرا گھر خانہ مال ہم اس کو کہتے ہیں، ذات کا، سیلف اسٹیم، سیلف کانفیڈنس کا، مال کا. یہ دو چیزیں آپس میں گڈمڈ ہو سکتی ہیں. جتنے معاملات تیسرے اور دوسرے گھر کے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کیئرفل رہنا. دوسرے گھر میں یعنی کہ آپ کی رانگ سپینڈنگ ہو سکتی ہے، آپ کا چوری، آپ ڈبل لاک کریں اپنی گاڑی کو، اپنی سواری کو، کسی بھی چیز کو ان لاک نہ چھوڑیں، کسی بھی چیز کو. ہر چیز کا تالا چابی جو ہے وہ اس کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. اور خاص طور پر اگر وہ چیزیں وابستہ ہیں، آپ کے بہن بھائیوں نے آپ کے پاس کچھ چیزیں رکھائی ہوئی ہیں یا بہن بھائیوں کے ویلیوبلز آپ کے پاس ہے، تو یا تو ان کو واپس کر دیجئے جب تک مرکری ریٹروگریڈ ہے، یا پھر ان کو بہت زیادہ کیئر کے ساتھ رکھیے. اس کے بعد آپ کا جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، آپ کا ماحول، ہمسائے، کمیونٹی، وہاں پر آپ کوشش کریں آپ کی انوالومنٹ کم ہو. اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ پہ ذمہ داریاں ڈال دی جائیں، آپ پہ زیادہ کام ڈال دیا جائے، وہاں پر اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کیجیے گا. اس کے ساتھ آپ کے جیسے اس ہفتے ہو سکتا ہے آپ کو ایسا کوئی کام مل جائے جیسے ایک سیکنڈ سورس آف انکم ہوتا ہے، وہ بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ جہاں پر جیسے آپ کم محنت میں آپ کو فائنینشیل ہیلپ ملتی رہے، یا ایک ریگولر سورس آف انکم آپ کا جاری ہو جائے. یہ بھی آپ کا اس ہفتے میں دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دوسرا گھر جو ہے نا، دوسرا گھر خانہ مال اور خانہ ذات، ان کا آپ نے بہت کیئر کرنی ہے. وہاں پہ بہت زیادہ شیک اپ ہے. آپ کی پازیٹیو وائب کہہ رہی ہے کہ یہ وہ دن ہیں جب منزلیں ملا کرتی ہیں. آپ اپنی منزل کے بہت قریب ہیں، یا آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. یونیورس آپ کو وہاں لے کر جائے گا. اس ہفتے ایسے کنیکٹڈ ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو لوگوں کے تعصب کا یا پریجڈسٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ صحیح بھی ہوں گے تو آپ کے ساتھ جو ناانصافی ہو سکتی ہے. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو منصف ہے، وہ ایسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو غلط ہے اسے صحیح قرار دے دے. لو وائب بہت اسٹرانگ ہے. لو وائب میں ملنا ملانا، بات چیت، گفتگو، ساتھ چلنا، ساتھ کھانا پینا، ڈائننگ آؤٹ، اس طرح کی ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایکوا میرین. دس از ایکوا میرین. یہ ایکوا میرین کا راک ہے، تھمبل ہے. ویسے ایکوا میرین اس طرح کا پتھر ہوتا ہے، کلیئر جتنا ہوتا ہے اتنا ہی مہنگا ہوتا ہے. تو دس از ایکوا. آپ کا جو بن رہا ہے لاکی چارم بن رہا ہے، آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے ایک جو امیج ہوتا ہے، یعنی چڑھتے سورج کا امیج، جیسے سمندر کے بالکل اوپر سورج ہے اور چڑھتا سورج اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیلی. یہ امیج آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے توکل پر کام کرو. اپنا ٹرسٹ، اپنا توکل اتنا زیادہ بڑھا دو کہ یہ ذہن میں رہے کہ جو میرا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اور جو میرا نہیں ہے
وہ میں کتنی بھی کوشش کر لوں وہ مجھے نہیں ملے گا. تو جو مل گیا ہے، جو 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 مل گیا ہے اس پر شکر کریں، اور جو آپ کا ہے وہ آپ کے پاس خود چل کر آئے گا. اس کے ساتھ روزانہ چند سکوں کا صدقہ کر دیجیے. اب لاسٹ سائن پائسس. ہمارے پائسس دوستوں کا کیا ہی کہیے، ان کی زندگی جو ہے وہ مسلسل ایکٹیویٹیز کا شکار ہے. مسلسل پلانٹری جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہمارے پائسس دوستوں کو افیکٹ کر رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اس ہفتے مرکری اور وینس جو آپ کے گھر سے آپ کے دوسرے گھر میں چلے گئے تھے، وہاں ریٹروگریڈ ہو گئے تھے، وہاں سے ریٹروگریڈ ہو کر واپس آپ کے گھر میں آ رہے ہیں. وینس کی جو یہ ریٹروگریشن ہوتی ہے یہ 18 مہینے بعد ہوتی ہے. سو اس ہفتے وینس نے چوز کیا کہ اس نے ریٹروگریڈ آپ کے گھر میں اینڈ کرنا ہے، آپ کے گھر میں گزار. اس کے بعد مرکری بھی آپ کے گھر میں آ گیا، اور وہاں پہلے ہی راہو اور سیٹرن بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ایونٹ آپ کے ذائشے میں ہوتا دکھائی دیتا ہے. اور وہ ایونٹ یہ ہے کہ نیپچون وہ 15-16 سال بعد آپ کا گھر چھوڑ کے ایریز میں چلا جائے گا. یعنی کہ آپ کا اپنا رولر جو تھا اس نے عرصہ دراز آپ کے گھر میں گزارا. اور ایک وقت تو یہ بھی تھا 2-3 سال پہلے کہ آپ کے دونوں رولرز جوپیٹر بھی اور نیپچون بھی دونوں مل کر آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ تب سے آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک پازیٹیو چینجز میں یا چینجز میں سے گزر رہی ہے. اس کے بعد اب یہ ہے کہ آپ کا دوسرا رولر بھی موو کرے گا. یہ موومنٹ بہت سگنیفیکنٹ ہوتی ہے. میری کوشش ہوگی کہ میں نیپچون کی اس موومنٹ پر ایک پروگرام کروں فوکس آپ پر کر کے، کیونکہ یہ آپ کا رولر ہے اور اس نے بہت عرصے دراز بعد گھر بدلا ہے. سو ایک مدت ہوتی ہے 15-20 سال، 15-16 سال ایک بڑی مدت ہوتی ہے ایک پلانٹ کا ایک ستارے میں رہنا. لیکن بہرحال اور جو یہ اب یہاں سے چلا گیا پھر یہ واپس آئے گا، اس کا آنا جانا لگا رہنا. 2026 میں یہ فائنلی جائے گا. لیکن جب ایک پلانٹ آپ کا اپنا رولر آپ کے گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں ٹرانزٹ کرتا ہے اور پھر جب دوبارہ واپس آتا ہے تو وہ وقت انعام کا ہوتا ہے، ریوارڈ کا ہوتا ہے. کیونکہ رولر جو ہوتے ہیں یہ اکثر آزماتے بھی ہیں. جب یہ اپنے گھر میں آتے ہیں تو یہ اپنے زوڈیاک سائن کو آزماتے بھی ہیں اور ریوارڈ بھی کرتے ہیں. اٹس اے بگ ایونٹ فار اینی ون. اب وہ جو بگ ایونٹ ہے نیپچون کا وہ آپ کی زندگی میں ان دنوں ہو رہا ہے. اور اب اس میں یہ ہے کہ بہت آپ کی زندگی جو ہے یہ 2025 اور 26 اس میں آپ کی زندگی بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھنے والی ہے. بہت زیادہ اس میں آپ کے لیے ایسے ایونٹس ہیں کہ آپ کی پوری لائف ایک پازیٹیو ٹرن لے سکتی ہے، پازیٹیو چینج آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے. اور یہ جو دن ہے ان دنوں میں یہ والا ہفتہ ہے، اس میں آپ نے جسے ہوتا ہے نا اپنی سوشل آبلیگیشنز پوری کرنے کی کوشش کریں، جو بھی آپ کی آبلیگیشنز ہیں. اور یہ ایسے دن ہیں کہ جب آپ کوشش کریں کہ آپ دوسروں سے زیادہ ملیں، زیادہ صدقہ خیرات کریں، زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل اور ایزی رکھیں، لیکن ایک بیلنس کے ساتھ. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ لوگ آپ سے آپ کی بہت پرسنل چیزیں بھی مانگ سکتے ہیں، ایسی چیزیں جن سے آپ ابھی چھٹکارا نہیں پانا چاہتے یا جو بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، آپ سے بہت آپ کی کوئی ڈیئر چیز بھی مانگی جا سکتی ہے. بہرحال اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا جو نیا چاند ہے اور سورج گرہن ہے یہ اب ہوگا آپ کے دوسرے گھر میں، اور اس کے بعد جتنے بھی گرہن ہیں وہ آپ کے اپنے گھر میں ہوں گے. چاہے وہ چاند اور سورج جتنے بھی گرہن ہیں وہ آپ کے گھر میں ہو گیا. ایکسس جو چینج ہو گیا، راہو جو آپ کے گھر میں بیٹھے تو راہو جب آپ کے گھر میں بیٹھے تو گرہن یہیں لگیں گے. تو یہ ایریز میں آپ کے دوسرے گھر میں یہ گرہن لگ رہا ہے اور یہ بہت ایونٹفل اور اسٹرانگ گرہن ہے. سو اس گرہن میں چونکہ دوسرے گھر میں لگ رہا ہے تو دوسرا گھر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خانہ مال، اور خانہ مال کہہ لیں، ذات بھی ہمارا مال ہوتی ہے. سو خانہ ذات میں، خانہ مال میں یہ لگ رہا ہے. اس کے بعد آپ یعنی کہ آپ کے شیک اپس ہو سکتے ہیں آپ کے فائنانشیل سچویشن میں، آپ کی فائنانشیل پوزیشن میں یا آپ کے فائنانسز کے سلسلے میں. سو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے لائف بہت زیادہ ان دنوں ایکٹیو ہو سکتی ہے،
बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा आना जाना घूमना फिरना, लिहाजा अपने आराम का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यूँ लगता है कि जैसे आप इस भाग दौड़ में आराम करना भूल जाएंगे और ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, हेल्थ इशू क्रिएट करेगी, या फिर ये कोई जैसे स्लिप होना, चोट लगना या कोई ऐसा इशू क्रिएट कर सकती है। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। हमारे जो एरीज दोस्त हैं उनके पाइसेस दोस्त हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है आपके लिए सफ़र और मुसाफिर दोनों अहम है। समंदर पार से दूर परे से आपके लिए बहुत अच्छी खबर आ सकती है, और ये खबर आपके लिए फाइनेंसेस के हवाले से आपके लिए अहम हो सकती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है आपके इर्द गिर्द मौजूद जो दुनिया है, लोग हैं, ये आपका सुकून बर्बाद करना चाहते हैं। आपको बेसुकूनी के हमले हो सकते हैं, किसी को अपना सुकून बर्बाद करने मत दीजिएगा। आपकी लव लाइफ कह रही है कि जिस पैगाम का, जिस मैसेज का आपको मुद्दतों से इंतज़ार था, हो सकता है आपको वो मैसेज, वो पैगाम इस हफ्ते मिल जाए। आपका लकी स्टोन, आपको अगले तकरीबन जब तक ये ग्रहण है और नेपच्यून की ये सारी कैफियत हैं, इन दिनों कोशिश करें कि आप कोई नीला पत्थर पहन लें, चाहे वो लैपिस हो, चाहे वो टुरमैलीन हो, चाहे वो कोई भी नीला पत्थर हो, वो पहन लीजिए। और अगर आपको नीला अकीक मिल जाता है तो नीला अकीक, ब्लू एगेट, ब्लू लेस एगेट, ये जो मेरे पीछे बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं, ये ब्लू लेस एगेट्स हैं। अगर आपको ये मिल जाते हैं, ब्लू लेस एगेट्स मिल जाते हैं, तो ये आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो इस हफ्ते का मैसेज, लकी चार्म है आपका इस हफ्ते का, वो बन रहा है एन एग। ये एग, अगर आपको पिंक कलर का एग मिल जाए या उसका इमेज मिल जाए पिंक या पीला, गुलाबी या पीला, ये आपके लिए लकी साबित होगा। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है, आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो इसकी कदर किया कर, क्योंकि इस दुनिया में तमाशाई ज़्यादा है और फ़िक्र करने वाले बहुत कम। ये पिछले हफ्ते भी इसी तरह का मैसेज आपके लिए आया था कि आपको फ़िक्र करने वालों की फ़िक्र करनी चाहिए। कौन आपसे कितना प्यार करता है या आपका कितना ख्याल रखता है, शायद आप इसको लेकर कन्फ्यूज़्ड हैं, इसके बारे में फ़ोकस कीजिएगा। दोस्तों, ये था आपके हफ्ते का हाल। शेयर के लिए तो दोबारा मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।